السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے ہم سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کا یہ چھٹا چیپٹر شادی خانہ آبادی ہے۔ میں 18 برس کا تھا جب پہلی بار انگلینڈ گیا۔ میری ماں کے آخری الفاظ یہ تھے، واپسی پہ اپنے ساتھ کوئی میم نہ لیتے آنا۔ ماں کا خیال تھا کہ ایک مغربی لڑکی ہمارے مذہبی اور ثقافتی ماحول کے ساتھ ہم آہنگی پیدا نہیں کر سکتی۔ اپنے اکثر فیصلے میں نے محض منطق کی بجائے اپنے جذبات اور امنگوں کی بنیاد پہ کیے، خاص طور پہ شادی اور کرکٹ کی زندگی کے اقدامات اور روایت سے یکسر انحراف پر مبنی تھے۔ شادی نے مجھے اس عزت سے روشناس کرایا جو فقط گھریلو زندگی سے جنم لے سکتی ہے۔ دوسری طرف سیاست نے مجھے بتایا کہ ملک میں طاری جمود کے خلاف آواز اٹھانے کی کتنی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ حکومت اکثر بے ضمیر ہوتی ہے۔ کرپشن کے خلاف کا آزمودہ ہتھیار کارگر نہ ہوا تو مخالفین نے میری ذاتی زندگی، خاص طور پر جمائمہ کے حوالے سے کردار کشی اور توہین کی مہم شروع کر دی۔ پاکستانی سیاست کے بارے میں سمجھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اقتدار کی ہر قیمت ادا کرنے کو تیار رہے۔ اختیار کھو جانے کے خوف سے انہیں اور بہت کچھ چھن جانے کی فکر دامنگیر ہونے لگتی ہے۔ سیاست ذاتی طور پہ مجھے کچھ نہیں دے سکتی۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے لیے اقتدار لٹ جانے کا مطلب ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ دولت، محل، مرتبہ، اختیارات، استنصا اور شاید آزادی بھی۔ سیاستدانوں میں بیشتر ایسے ہیں، انہیں جیل میں ہونا چاہیے۔ جمائمہ اور مجھ پر یہ بات آشکار ہونا تھی کہ ہماری سیاسی مافیا کس حد تک سفاک ہو سکتا ہے۔ کسی میم سے شادی کے بارے میں میری والدہ کی نصیحت کو بہت طویل عرصہ گزر گیا تھا جب میں نے بیاہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ پھر ایک وقت آیا، میرے اندر راسخ ہوتے روحانی تصورات نے مجھے احساس دلایا کہ میں اب وہ زندگی نہیں گزار سکتا جب تک جیتا آیا ہوں۔ روزے رکھنا، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا آسان ہے، مگر یہ مرحلہ مشکل تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ شادی کے ادارے پر میرا یقین ہی متزلزل تھا۔ اپنے آبائی گھر زماں پاک میں پلتے بڑھتے اپنی بہنوں اور رشتوں کے بھائیوں کی طرح میں بھی شادی کو معمول کی بات سمجھا کرتا تھا۔ ایک دن گھر والوں کی مرضی سے میری بھی سگائی ہو جائے گی۔ جو بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے اس بارے میں میرے تصورات بدلتے گئے۔ انگلینڈ میں میرے ساتھ کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے والے پھر قومی ٹیم میں میرے ساتھی کہا کرتے تھے کہ شادی شدہ زندگی میں انہیں مشکل ہی مشکل رہی۔ ان میں سے اکثریت کے لیے گھر ایک بوجھ تھا۔ بعض کا خیال تھا کہ بین الاقوامی کھلاڑی کو جن ترغیبات سے واسطہ پڑتا ہے ان سے بچ نکلنا ممکن ہی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ شادی شدہ مردوں کی اکثریت مجھ سے حسد کرتی۔ جب صورتحال ایسی ہو تو شادی سے میرا بیزار ہو جانا کوئی ایسی عجیب بات نہ تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں جن شادیوں کو کامیاب دیکھا ہے وہ میرے وسیع خاندان میں ہونے والی میری بہنوں اور رشتوں کے بھائیوں کے بیاہ ہیں۔ تب میری 4 میں سے 3 بہنیں شادی شدہ تھیں۔ یہ سب شادیاں خاندان کے اندر ہوئیں۔ پنجاب اور برصغیر کے دوسرے حصوں میں آباد پشتون قبیلوں میں ہمیشہ سے یہی معمول ہے۔ میری تینوں بہنوں نے اپنی شادیوں کے بعد اونچ نیچ دیکھی، خاص طور پہ شادی کے آغاز میں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ خاندان کی مرضی سے ہونے والی شادیوں میں بھی میاں بیوی کو بالکل ویسی الجھنوں کا سامنا ہوتا ہے جیسے اپنی پسند کی شادی میں، مگر خاندانی شادیوں میں توقعات نسبتاً کم ہوتی ہیں۔ دونوں قسم کی شادیوں میں اہم ترین فرق یہ ہے کہ خاندانی رشتے دو گھرانوں کو باہم قریب لے آتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے دور ہو جانا مشکل اور طلاق کی نوبت محال ہوتی ہے۔ تعلق اگر الجھ جائے تو دونوں خاندان، خاص طور پہ میاں بیوی کے والدین، بندھن کو برقرار رکھنے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ ازروئے اسلام کسی ٹوٹتی ہوئی شادی کو بچانا بڑا ہی نیک کام ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر شادیاں والدین کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ بیٹی کے لیے لڑکے کی تلاش میں اس کی مالی حالت، اس کے خاندان کی شہرت اور دونوں کی شخصیات میں ہم آہنگی کا امکان ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ لڑکا یا لڑکی انکار کر سکتے ہیں، لیکن ایسی آزادی کی سطح مختلف علاقوں اور مختلف معاشرتی طبقات میں مختلف ہوتی ہے۔ شمال میں نوجوانوں، خاص طور پہ لڑکیوں کو اس بات کی آزادی کم ہی دی جاتی ہے۔ شہری علاقوں میں اشرافیہ کے نوجوان اپنے ساتھی خود چنتے ہیں۔ دیہات میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے ایک ساتھ جوان ہوتے ہیں اور اکثر ایک دوسرے سے آشنا، چنانچہ والدین کے لیے انتخاب کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب گاؤں میں مطلوبہ معیار کا بر میسر نہ ہو۔ ایسی صورت میں ارد گرد کے علاقوں سے رشتہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ تب ممکن ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی کے دن ہی پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھیں۔ روایتی خاندان دلہا کے پس منظر سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ والدین بیٹی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی ایسے لڑکے سے شادی کر لے برے حالات میں جس کا خاندان شادی برقرار رکھنے پہ اسے مجبور نہ کر سکے۔ یہ رشتہ نہ صرف خاندانوں کو آپس میں جوڑتا ہے بلکہ پوری سماجی زندگی پہ محیط خاندانی ڈھانچے کے گرد گھومتا ہے۔ کوئی خاندان جتنا تگڑا ہوگا اس کی کسی لڑکی کو طلاق دینا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ خاندان کی مرضی سے ہونے والی شادیوں میں بدترین صورتحال اس وقت سامنے آتی ہے جب لڑکے اور لڑکی کے مزاج میں ہم آہنگی نہ ہونے کے باوجود مالی حالت کی بنیاد پہ بندھن مسلط کر دیا جائے۔ وسائل جو بھی ہوں،
والدین کی مرضی سے ہونے والی شادیوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے آپ کو قربانی دینا ہوگی۔ سالہ سال سے میں والدین کی مرضی سے ہونے والی بے جوڑ شادیاں دیکھتا آیا ہوں، جنہیں میاں بیوی بچوں کے مستقبل اور خاندانوں کی عزت کے لیے نبھاتے چلے آ رہے ہیں۔ خواتین ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور حیثیت رکھتی ہیں، اپنے شوہروں کے برے سلوک کو اپنے بچوں کی خاطر برداشت کرتی ہیں۔ دوسری جانب بہت سے شوہر بھی ازدواجی مسائل کے باوجود ہر طرح کی اذیت سہتے ہیں۔ میاں بشیر کی اہلیہ کو پاگل پن کے دورے پڑا کرتے، اس کے باوجود 14 برس تک اپنی بیوی کو وہ خود سنبھالتے رہے۔ ڈاکٹروں کا مشورہ تھا کہ اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیا جائے۔ ذہنی امراض کے داروں کے دگرگوں حالات کے باعث یہ بات انہوں نے گوارا نہ کی۔ دورہ پڑتا تو خاتون بے قابو ہو جاتی۔ اس پاک دینیت آدمی کے چہروں پہ زخموں کے نشان تھے۔ میری بہنوں کی ازدواجی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہی، میں دیکھتا کہ وہ اپنے بچوں کی کیسی روح افزا شادمانی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب اپنے خاندانوں سمیت وہ میرے والد کے ساتھ رہا کرتی۔ یہ ہرگز کوئی بوجھ نہ تھا، میرے والد کے لیے یہ بڑی پرلطف بات تھی۔ ان سب کے بچے ایک گھر میں ایک خاندان کی طرح رہتے۔ میری تینوں بہنیں سب کے ساتھ ایسا یکساں برتاؤ کرتیں جیسے ان میں سے ہر ایک اس کی اپنی ہی اولاد ہو۔ یہ وہ حالات تھے کہ شادی کے بارے میرے احساسات بدلنے لگے۔ یہ بات میں خاص طور پہ محسوس کرتا کہ ان کے شوہر اپنے بچوں کے پاس آنے کے لیے کس بے صبری کے ساتھ گھر کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ اب میں بھی اپنا زیادہ وقت گھر پہ گزارنے لگا تاکہ بچوں کے ساتھ کھیل سکوں۔ جب کبھی میرا کوئی بھانجا یا بھانجی اسکول میں اچھی کارکردگی دکھاتے، ہم سب اور تمام بچے اس کامیابی کو پورے خاندان کا جشن بنا دیتے۔ جب میری دو بہنیں اپنے مکانوں میں منتقل ہو گئی تو گھر خالی خالی سا ہو گیا، ایک سناٹا سا، جیسے در و دیوار اپنے جدا ہونے والے مکینوں کو یاد کرتے ہوں۔ خوش قسمتی سے ان کے گھر ہمارے مکان سے کچھ زیادہ فاصلے پہ نہ تھے، اس لیے جب بچوں کی اکثر شامیں ہمارے ہی گھر گزرتی۔ شادی کا فیصلہ ایک بات ہی، مگر ایک پاکستانی بیوی کی تلاش ایک بالکل دوسری بات۔ میری عمر 35 سے اوپر تھی۔ خاندان کی جن لڑکیوں میں سے انتخاب کیا جا سکتا وہ 23-24 برس کی عمر میں بیاہی جا چکی تھیں۔ 25 برس سے کم عمر خاتون میرے حساب سے کم عمری ہوتی ہے، زندگی کا اسے بہت کم تجربہ ہوتا ہے۔ ایک اور بات کا مجھے بہت خیال رکھنا تھا، میرا خاندان رشتہ ڈھونڈنے کے معاملے میں انتہائی قدامت پسند واقع ہوا۔ دلہن منتخب کرنے کے لیے لڑکی اور اس کے والدین کے ساتھ چند مختصر ملاقاتوں کے بعد مجھے فیصلہ کرنا تھا۔ ہوتا یوں ہے کہ مائیں اور بہنیں اپنے جاننے اور ملنے ملانے والوں کا جائزہ لیتی ہیں۔ چند لڑکیوں کو قطعی انتخاب کے لیے چن لیا جاتا ہے، اس کے بعد شادی بیاہ اور تقریبات کے دوسرے موقع پہ لڑکی دکھا کر رائے معلوم کی جاتی ہے۔ لڑکا اور لڑکی اگر دلچسپی کا اظہار کریں تو پھر ان کا آمنا سامنا کرانے کے لیے چائے پہ بلا لیا جاتا ہے۔ زیادہ تر خاندانوں کی طرح ہمارے ہاں بھی شادیوں میں خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ انتظام کیا جاتا ہے۔ میری عمر حیثیت کے پیش نظر خواتین والے حصے میں جا کر لڑکی دیکھنے کا طریقہ مجھے مضحکہ خیز سا لگتا۔ ہاں اگر میں 24-25 سال کا ہوتا تو دوسری بات تھی، اب میری عمر تجاوز کر گئی تھی، چنانچہ یہ ایک فضول سی بات ہوتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گھر کے دوسرے افراد کی طرح میرے والد کی قوت برداشت بھی جواب دے گئی۔ اب انہوں نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ اپنے ایک دوست کے ہاں انہوں نے چائے کا بندوبست کرایا تاکہ میں ان کی دختر نیک اختر سے مل سکوں۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں نے وہ سب کچھ کیا جو کر سکتا تھا، مگر آخر میں اپنے والد کی خاطر انہیں شرمندگی سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں پہنچنے پہ جو کچھ ہوا وہ سب کے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ لڑکی جب کمرے میں آئی تو میں اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہوا کہ نظریں اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکا۔ اس کی والدہ میرے ساتھ یوں بات کر رہی تھی جیسے ادھیڑ عمری کی دہلیز پہ کھڑے کسی شخص کی بجائے 25 برس کا نوجوان ہوں۔ ہدف یونیورسٹی میں گزرے دنوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا۔ یہ سوال تو کسی نوجوان ہی سے مناسب تھا۔ بالآخر عذاب ٹلا جب ہم نے اجازت طلب کی۔ واپسی پہ والد کو یہ پوچھنے کی زحمت تک نہ کرنی پڑی کہ خاتون کے بارے میں کیا خیال ہے میرا۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ تو ایک تماشا ہو گیا۔ بس انہوں نے اتنا کہا، تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں، اس لیے میں نے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی۔ ہم دونوں بہت ہنسے۔ بہت ادب کے ساتھ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے دلہن ڈھونڈنے کی مزید کوئی کوشش نہ کریں۔ میں کرکٹ میں بے حد مصروف تھا اور لاہور میں میرا قیام ایسا طویل نہ ہوتا کہ خاندان والے میری کچھ زیادہ مدد کر پاتے۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد شادی کی آرزو کے لیے میں جن لڑکیوں سے ملا وہ مجھے مغرب زدہ لگی۔ مجھے نہ لگتا تھا کہ میری قدامت پسند خاندان کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو سکتی ہیں۔ میری بہنیں بہت مضبوط کردار کی مالک ہیں، وہ کسی ایسی لڑکی کو برداشت نہ کر سکتی جو خاندانی روایات کو ملحوظ نہ رکھے۔ آخری بات یہ تھی کہ مجھے شادی کر کے الگ رہنا چاہیے۔ میرے پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی قدامت پسند خاندان کی پڑھی لکھی لڑکی ہی میرے معیار پہ پورا اتر سکتی۔ پاکستان میں ایسا ہونا لاٹری نکل آنے سے بھی بڑی بات ہے۔ دلہا عمر کے جس حصے میں تھا وہاں یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ کسی کے ساتھ چند روز کی گپ شپ اور محدود سی شناسائی کے بعد شادی کر لے۔ چائے کی ایسی دعوتوں میں شرکت کا خیال جیسے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ بک دی، میرے لیے انتہائی ہولناک تھا۔
آخر مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ خاندان کے ذریعے طے ہونے والی شادی کے لیے میری عمر بہت زیادہ ہے، اگرچہ میں اب بھی کسی پاکستانی خاندان میں شادی کا ارادہ رکھتا تھا۔ انہی دنوں اپنی ایک ایرانی دوست شاریہ کی جانب سے لندن میں دیے گئے ڈنر پہ میری ملاقات جمائمہ سے ہوئی۔ پہلی نظر میں مجھے وہ پرکشش اور ذہین لگی۔ اس بات نے مجھے متاثر کیا کہ اس میں ایک رکھ رکھاؤ تھا اور وہ اپنے اقدار پہ بہت یقین رکھتی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ روحانیت میں دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ کہ میں جمائمہ کے بہن بھائیوں اور کئی رشتہ داروں سے مل چکا تھا۔ اس کے والدین سے میری ملاقات ہماری شادی سے کچھ ہی دن پہلے ہوئی۔ مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ میں جمائمہ کے والدین کو راضی نہ کر پاؤں گا۔ اس کی وجہ محض عمروں کا فرق نہ تھا، سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ شادی کے بعد جمائمہ کو پاکستان میں سکونت اختیار کرنا ہوگی۔ مجھے اس بات نے حیرت زدہ کر کے رکھ دیا کہ اس کی ماں لیڈی اینابل اور والد جمی گولڈ سمتھ نے اپنی بیٹی کے فیصلے کی کھل کر حمایت کی۔ گو ہمیں مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے کے بعد شادی کے بعد پیدا ہونے والے مسائل سے خبردار کیا گیا، مگر ان میں سے کسی نے بھی جمائمہ کی قبول اسلام پہ ناگواری کا اظہار نہ کیا۔ مغربی دنیا میں اسلام سے تعصب کے تناظر میں ان کا یہ رویہ میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ وسط مئی 1995 میں جب ہماری شادی کے فیصلے کا انکشاف ہوا تو پاکستان اور برطانیہ میں میڈیا نے طوفان کھڑا کر دیا۔ جمائمہ کے قبول اسلام کو خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا۔ برطانوی اخبارات کے پاس جمائمہ کو سنانے کے لیے بہت سے قصے اور کہانیاں تھے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ پاکستان میں زندگی کس قدر ہولناک ہوگی۔ سنسنی خیز صحافت کے لیے معروف وہاں کے اخبارات کا اسلام کے بارے میں تعصب بالکل واضح تھا۔ انہوں نے جمائمہ سے کہا کہ اسے پاکستان میں کار چلانے کی اجازت نہ ہوگی، اسے سر سے پاؤں تک پردے میں رہنا ہوگا۔ چکرا دینے والے ان اخباری تبصروں کا ایک مثبت پہلو بھی سامنے آیا۔ غصے میں بھرے مسلمانوں نے رد عمل میں اسلامی نقطہ نظر واضح کر دیا، مغربی میڈیا جس سے واقف ہی نہ تھا۔ برطانیہ میں جمائمہ کو ان خبروں سے احساس دلانے کی جو کوشش ہوئی، ان کا لب باب یہ تھا: تم بہت ہی کم عمر اور معصوم ہو، اس بات کو تم سمجھ نہیں پا رہی کہ ایک ادھیڑ عمر شخص تمہیں دولت کی خاطر ورگلا کر اس ملک میں لے جائے گا، خواتین کو جہاں لونڈیاں بنا کے رکھا جاتا ہے۔ اس بات پہ مجھے کوئی حیرت نہ تھی کہ شادی کا سبب گولڈ سمتھ خاندان کی دولت کو قرار دیا گیا۔ یہی الزام قائد اعظم پہ بھی لگایا گیا۔ انہوں نے خود سے 20 برس کم عمر پارسی لڑکی سے شادی کی۔ رتی بائی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مادی ذہنیت رکھنے والے اس کے سوا سوچ بھی کیا سکتے تھے؟ میرے خیال میں جمائمہ کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی تھی۔ یہ اس کی ذہانت کے ساتھ کھلی ناانصافی اور پرلے درجے کی بدتمیزی تھی۔ ایسی گھٹیا اخبار مہم کا سامنا کرنے کے لیے کردار کی غیر معمولی قوت درکار ہوتی ہے، بالخصوص ایسی صورت میں جب وہ اس طرح کی دخل اندازی سے پاک زندگی گزارتی آئی تھی۔ اس کے لیے یہ ایک کڑی آزمائش تھی۔ اس امتحان میں وہ سرخرو رہی۔ میں نے جمائمہ کی مدد کی، اسلام کے بارے میں کتابوں کا انتخاب کرنے میں اس کے ساتھ مل کر غور و فکر کرتا رہا۔ میں نے کبھی اپنے نظریات اس پہ مسلط کرنے کی کوشش نہ کی۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب ماں مجھے بعمل مسلمان بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کرتیں۔ ان سے شدید محبت کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ یہ کام بعد میں میاں بشیر نے کیا۔ ان کے علم نے مجھے فتح کر لیا۔ انہوں نے کبھی کسی چیز کے لیے پابند نہ کیا، خود اپنے بل بوتے پہ سچائی تک پہنچنے کے لیے وہ میری حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ پاکستان پہنچنے پر جمائمہ کا شاندار استقبال ہوا۔ غیر ملکی پاکستان میں مقامی رسم و رواج کو ملحوظ رکھے تو انہیں بہت عزت اور پیار ملتا ہے۔ اس کے برعکس تو صرف 9/11 کے بعد ہوا جب خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے شروع ہوئے۔ پھر امریکہ کے علاوہ مغربی ممالک کے خلاف بھی جذبات بھڑک اٹھے۔ ہماری مغرب زدہ اشرافیہ کے بعض لوگوں نے ہماری شادی کے فوراً بعد جمائمہ کے ساتھ سرد مہری کا رویہ اپنایا، لیکن جب انہوں نے اسے سمجھ لیا تو ان کا طرز عمل بھی خوشگوار ہوتا گیا۔ سرد مہری کا سبب یہ تھا کہ وہ مغرب کے بہت ہی ممتاز خاندان سے آئی تھی۔ اس کے سامنے بعض لوگ خود کو کمتر محسوس کرتے۔ اب پاکستانی معاشرے میں ان کا احساس برتری اسی ایک بات کا مرہون منت تو تھا کہ لوگوں میں مغرب زدہ کے طور پہ پہچانے جائیں۔ وہ اس ممتاز مغربی لڑکی کے سامنے ابتدا میں ایک پریشان کن صورتحال سے دوچار رہے۔ جمائمہ کے لیے ایک بات سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ یہ سیاسی پارٹیوں کے ایما پر اس کے خلاف پاکستانی اخبارات کا بے بنیاد پروپیگنڈا تھا۔ کم از کم میرے ساتھ آج بھی بعض اخبار نویسیوں اور نام نہاد دانشوروں اور لیڈروں کا طرز عمل یہی ہے۔ کبھی وہ میرے مکان کی قیمت 120 ارب بتاتے ہیں، کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے پرویز مشرف سے سمجھوتا کر لیا ہے، کبھی وہ مجھے پاکستانی فوج کا خفیہ حامی بنا کر پیش کرتے ہیں، جس کے سوات اور وزیرستان میں اقدامات کی مجھ سے بڑھ کر کس لیڈر نے مخالف نہ کی، اور اب بھی کر رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی انہی الزامات کی یلغار ہے۔ ان کردار کشی کرنے والوں میں سے بعض مخالف سیاسی پارٹیوں کے تنخواہ ہیں۔ ابھی میں سیاست میں آیا نہیں تھا، اس کے باوجود کینسر ہسپتال سے حاصل مقبولیت کے باعث سیاستدان مجھے خطرہ سمجھتے۔ میڈیا میں موجود حکومت کے پروردہ لوگوں نے میری شادی کو صہیونیوں کی سازش قرار دیا کہ وہ جمائمہ کے ذریعے پاکستان پہ قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حقیقت میں وہ یہودی نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسے بپتسمہ دیا گیا اور اس طرح ایک
پروٹیسٹنٹ عیسائی کے طور پہ اس کی توثیق کی گئی۔ جمائمہ کے والد جمی گولڈ سمتھ کا باپ ایک یہودی تھا اور ماں فرانسس کی کیتھولک عیسائی تھی، لیکن اس کی تربیت ایک غیر مذہبی، سیکولر اور بے خدا ماحول میں ہوئی۔ اس معاندانہ مہم نے اس وقت اور زور پکڑا جب اپنی شادی کے ایک برس بعد میں نے سیاسی پارٹی کا اعلان کر دیا۔ جب میں نے جمائمہ سے شادی کی تب مجھے سیاسی پارٹی بنانے کا خیال دور دور تک نہ تھا۔ تیزی سے روبہ زوال پاکستان کو دیکھ کر مجھے تشویش گھیر لیتی، چنانچہ میں کسی طرح کی سیاسی تحریک کا حصہ بننے کا امکان پہ سنجیدگی سے غور و فکر کرتا رہتا۔ ایک عرصے تک مجھے یہ امید رہی کہ میرے جاننے والے لوگ شاید کوئی پارٹی بنا لیں تو میں سوچتا تب میں اس کی حمایت میں سینہ سپر ہو جاؤں گا۔ آخرکار یہ واضح ہوا کہ ان لوگوں کے پاس نہ تو اتنے مالی وسائل ہیں اور نہ ہی انہیں ملکی سطح پہ عوامی حمایت حاصل۔ ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ پہلے سے موجود اور مضبوط سیاسی پارٹی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو چیلنج کر سکیں۔ معلوم ہوا کہ میرے لیے یہ راستہ بند پڑا ہے۔ میں نے ملک کے مذہبی جماعتوں میں سے کسی کی حمایت کے امکان کا جائزہ بھی لیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ فلاں جماعت کے لوگوں کا دین کے بارے میں وہی نقطۂ نظر ہوگا جو میرا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ آشکار ہوا کہ ان جماعتوں میں بعض لوگ ایسے ضرور ہیں جو ایمان کی حمایت پہ قائم ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ ان نے اسلام کی محض ملمہ کاری کر رکھی ہے۔ ان میں زیادہ تر ایسے تھے جو نسلی اور علاقائی بنیادوں پہ سیاست کرنے والوں کی طرح مذہب کو زینہ بنا کر اقتدار حاصل کرنے کے آرزومند تھے۔ یہ لوگ بھی اتنے ہی مادہ پرست ہیں جتنا کوئی دوسرا سیاستدان۔ جوں جوں سیاسی جماعتوں، خاص طور پہ مذہبی پارٹیوں کو میں زیادہ گہرائی سے جاننے لگا، مجھ پہ یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ علم اور حکمت سے خالی ایمان صرف متعصب افراد پیدا کرتا ہے۔ وہ رحم دلی اور برداشت کے اوصاف سے خالی ہوتے ہیں۔ اس لیے تو خدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم کے قلم کی سیاسی کو شہید کے خون سے افضل کہا تھا۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ عوام الیکشن میں مذہبی جماعتوں کو مسترد کر دیتے ہیں۔ وہ 19% سے زیادہ سیٹیں کبھی نہ جیت پائے، اب ان کی ووٹوں کی شرح اور بھی کم ہو چکی۔ غیر ملکیوں کے لیے یہ ایک چکرا کر رکھ دینے والی حقیقت ہے کہ پاکستان کے لوگ اسلام کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن وہ ملک کی باغ دوڑ مذہبی جماعتوں کے سپرد کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ شادی سے اٹھنے والے ہنگامے کی گرد چھٹی تو پھر ایک مرتبہ میں نے سیاسی لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ میں نے اس موضوع پہ طویل بحث کی کہ پاکستان کو سیاسی مافیا سے نجات کس طرح دلائی جا سکتی ہے۔ مافیا کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں جمہوریت کے لبادے میں اپنی اپنی پاری پہ ملک کو لوٹنے میں مصروف رہیں۔ مجھے اس حقیقت نے دہلا کے رکھ دیا کہ حکمران طبقات نے اس ملک کی دولت اور وسائل کو کس بے دردی سے نوچ کھایا ہے۔ ہوس کی کوئی انتہا نہیں۔ دوسری جانب پاکستانی عوام کی زندہ دلی اور سخاوت نے مجھے متاثر کیا۔ ان اوصاف کا مظاہرہ میں نے شوکت خانم ہسپتال میں بھی دیکھا۔ خوشگوار تعجب کے ساتھ میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ سمندر پار پاکستانی کس قدر باصلاحیت ہیں۔ مشکل ترین کام کو آسان بنا لینے کی کیسی قابلیت ان میں پائی جاتی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں کہ مواقع میسر آ سکے تو اپنے منتخب کردہ میدان میں وہ بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر کے رہتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا، اگر ہم نے ملک میں ایک ایسا نظام نافذ کیا ہوتا جس میں صلاحیت کا صلہ ملتا تو پاکستان نے کیا کچھ نہ حاصل کر لیا ہوتا۔ آخرکار میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس نظام کو بدلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں اب خود سیاست میں حصہ لوں، مگر ایک مسئلہ پریشان کن تھا۔ اگر میں سیاسی جماعت قائم کروں تو پارٹی کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ پاکستان کی سیاست اس لیے تو چند گھرانوں کی لونڈی بن کے رہ گئی ہے۔ اکثریت کے پاس سیاست میں حصہ لینے کے لیے پیسہ ہے اور نہ ہی وقت۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو 1970 کے الیکشن میں ایک تحریک پیدا کر کے عوامی امنگوں کے مرکز بن گئے تھے۔ بڑے بڑے سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے امیدوار ایسے معمولی لوگوں سے شکست کھا گئے جن کا سیاسی پس منظر کوئی نہ تھا۔ اس اعتبار سے بھٹو خوش قسمت رہے کہ اس دور میں سیاست پیسے کا کھیل نہ تھی۔ جنرل ضیاء الحق کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد ہماری سیاست میں روپے کا عمل دخل بہت زیادہ ہو گیا۔ بھٹو کو 3 اور آسانیاں بھی حاصل تھیں۔ پہلی بات یہ کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کی فوجی امریت میں 8 برس تک وہ وزیر رہے، اس طرح ملک کے سیاسی کھیل سے مکمل طور پہ آگاہ تھے۔ ثانیاً ملک میں ایک بڑا سیاسی خلا موجود تھا کہ ایوب خان نے مغربی پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ ثالثاً انتہائی منظم بائیں بازو نے بھٹو کا ساتھ دیا۔ میرا مسئلہ یہ تھا، ایسے صاف ستھرے لوگوں پہ مشتمل ایک پارٹی کس طرح قائم کروں جن کے پاس سیاسی جدوجہد کے لیے وقت ہو اور سرمایہ بھی۔ مجھے ایک اور مسئلے کا بھی سامنا تھا۔ اب میں ایک شادی شدہ شخص تھا اور جمائمہ خود ایک ایسے ماحول اور ثقافت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی جدوجہد کر رہی تھی جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ اگر میں اپنا تمام تر وقت سیاست اور ہسپتال کو چلانے پہ صرف کر دیتا تو اپنی ازدواجی ذمہ داریوں سے کس طرح انصاف کر پاتا؟ ہم نے اس موضوع پہ طویل بحث و مباحثہ کیا۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ پاکستان کے سنجیدہ لوگ سیاست میں مؤثر کردار ادا کریں، بصورت دیگر ہمارے سیاستدان اس ملک کا بیڑا غرق کر ڈالیں گے۔
قائد اعظم کے بعد ہماری سیاسی قیادت اخلاقی زوال کی جانب گامزن رہی۔ پوری دنیا میں پیشہ ور سیاستدانوں کو ناپسند کیا جاتا ہے، مگر پاکستان میں دوسرے ترقی پذیر ملکوں کی طرح وہ مجرم جانے جاتے ہیں۔ ان کی ٹھوس وجوہات ہیں۔ میرے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ اس ملک میں کھانے کی میز پر ہونے والی ہر گفتگو میں پاکستان کو برباد کرنے والے ان لیڈروں کو برا بھلا تو کہا جاتا ہے، مگر کوئی بھی اس حوالے سے عملی اقدامات پہ تیار نہیں۔ متمول طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ کینیڈا کا پاسپورٹ یا امریکی گرین کارڈ حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ان کے اندر غیرت اور جرأت نہیں ہے کہ وہ اپنی آرام دہ زندگیاں تیاگ کر کرپٹ سیاستدانوں کا مقابلہ کریں۔ اسلام آباد میں یہ مناظر عام ہے کہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ نجی محفلوں میں سیاستدانوں پہ لعن طعن کرتے ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں عوام تقریبات میں ان کے تلوے چاٹنے لگتے ہیں۔ جب 25 اپریل 1996 کو میں نے اپنی جماعت تحریک انصاف کے قیام کا اعلان کیا تو اسی دن میرے دل سے موت کا خوف نکل گیا۔ میں اس بات سے آگاہ تھا کہ سیاست میں مجھے کیا کرنا ہے۔ جس کسی نے سیاسی مافیا پہ ہاتھ ڈالا، پہلے اسے تیار پایا۔ ان کا نظریہ اس بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے لیے خطرہ بنے تو اسے خرید لو یا ختم کر دو۔ میں اور میری پارٹی کے بانی ارکان نے ایک ایسی وسیع البنیاد تحریک برپا کی جو ملک میں تبدیلی لانے پہ تلی تھی۔ ہمارا مقصد ایک آزاد معاشرے کی تشکیل ہے جس میں خود مختار عدلیہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی۔ اسلام آباد میں اپنی پریس کانفرنس کے دوران کسی نے سیاست میں میری ناتجربہ کاری کا سوال اٹھایا، مجھے اعتراف کرنا پڑا، مگر ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ملکی وسائل کی لوٹ مار کا بھی کوئی تجربہ نہیں۔ میں نے ہمیشہ بڑے مقاصد کو ذہن میں رکھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بے سر و سامانی کا مجھے سامنا تھا۔ اس میدان میں میری آمد بالکل ویسی ہے جیسی میں نے پہلی مرتبہ دوسروں کو تیراکی کرتے دیکھا ہو۔ موسم گرما میں چھٹی کے ایک دن میرے کزن مجھے ایک ساتھ ایچسن کالج کے سوئمنگ پول پر لے گئے۔ میری عمر اس وقت 4 سال تھی اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ نہانے کا تالاب دیکھا تھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ لوگ پانی میں ادھر ادھر تیر رہے ہیں۔ میں نے سوچا شاید پانی زیادہ گہرا نہیں، اپنے کپڑے اتار کر سیدھا پانی میں کود گیا۔ گرتے ہی سیدھا تالاب کی تہہ میں جا پہنچا۔ چند ہی دنوں میں تیراکی سیکھ چکا تھا۔ سیاست بھی بالکل ایسا ہی تجربہ ہے، گو میرے لیے سیکھنے کا عرصہ طویل کافی رہا۔ مجھے سکھانے والا کوئی نہ تھا، کسی تجربہ کار اساتذہ کی رہنمائی مجھے حاصل نہ تھی اور میں نے بہت سی غلطیاں کر ڈالیں۔ نہ جمائمہ اور نہ ہی خود پوری طرح سمجھ پا رہے تھے کہ میری وجہ سے ہم کیسی صورتحال سے دوچار ہوئے۔ اس موضوع پہ ہمارے درمیان بحث کے باوجود ہمیں اس بات کا کوئی اندازہ نہ تھا کہ ہماری نجی زندگی کس قدر دباؤ کا شکار ہونے والی ہے۔ میرے پاس اپنے خاندان کے لیے ذرا سا وقت بھی نہ بچا۔ اگلے 1.5 مہینے تک مجھے دن رات بے شمار لوگوں سے ملاقاتیں کرنا پڑیں۔ پھر مجھے ملک کے تمام صوبوں میں پارٹی رہنماؤں کی تقرری کے لیے مسلسل سفر کرنا پڑا۔ ہم جہاں پہنچے ہمیں مثبت جواب ملا، مگر ہمیں اس بات کی کوئی سمجھ نہ تھی کہ حالات کو اپنے حق میں کس طرح استعمال کیا جائے۔ پارٹی کے بانی ارکان بھی سیاست میں اتنے ہی ناتجربہ کار تھے جتنا کہ میں خود۔ کسی لگی لپٹی کے بغیر میں یہ بات کہوں گا کہ اگر ہمیں یہ پتہ بھی ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر بھی ہم ان اوصاف سے لیس نہ تھے جو اس کام کے لیے درکار تھے۔ ہم موصول ہونے والی ای میلز کے جواب بھی ٹھیک سے نہ دے پاتے، نہ ہی ہمارے لاہور دفتر میں آنے والے لوگوں کو پوری توجہ مل پاتی۔ میری بڑی کمزوریوں میں سے ایک یہ تھی کہ میں لوگوں کی جانچ پرکھ میں ناکام ثابت ہوا۔ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ دینے کے لیے میرے پاس آئے، لیکن میں یہ فیصلہ کرنے سے قاصر رہا کہ آیا وہ حقیقت میں مخلص تھے یا نہیں۔ میری بہنوں کا خیال تھا کہ میری شخصیت کی یہی سب سے بڑی خامی ہے کہ میں لوگوں پہ اندھا اعتماد کر لیتا ہوں۔ میں پارٹی کے لیے کام کرنے کے خواہش مند افراد کو خوش آمدید کہتا، مگر چند گھنٹوں، چند ہفتوں یا پھر چند مہینوں کے بعد یہ واضح ہو جاتی کہ یہ تو محض مفاد پرست ہے۔ میرے مقاصد سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ ہماری سیاسی میدان دھوکے بازوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان کا اصل مقصد ذاتی مفادات کے لیے اقتدار کا حصول ہے۔ سیاسی میدان کے کھرے اور کھوٹے کی پہچان میں پورا ایک اشرہ صرف ہو گیا۔ اس دوران میں 1000 لوگوں سے ملا اور اب میں اس قابل ہوں کہ اکثر مخلص اور غیر مخلص کو چند منٹ میں پہچان لیتا ہوں۔ انسان کی پرکھ کا فن سیکھنا کا کوئی آسان طریقہ نہیں۔ حکومت کی ایما پر ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا زور و شور سے جاری تھا کہ میں صہیونی سازش کا ایک کردار ہوں۔ یہودیوں نے میرے ذریعے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ بے شمار لوگ محض اس لیے پارٹی میں شامل ہونے کو دوڑ پڑے کہ انہیں اس پارٹی میں پیسہ بنانے کے مواقع میسر ہوں گے۔ اس کی وجہ ان کا یہ خیال تھا کہ یقیناً یہودیوں میں کروڑوں ڈالر دے رہے ہوں گے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ سر جنگ کے دنوں میں پاکستان کی بعض سوشلسٹ تنظیموں کو سعودیت سفارت خانے سے رقوم ملا کرتیں۔ اس غلط فہمی میں بہت سے مضحکہ خیز واقعات ہوئے۔ لوگ ہمارے پاس اس امید پہ آتے کہ انہیں آسانی کے ساتھ پیسہ بنانے کا موقع ملے گا۔ جب الٹا ہم ان سے چندہ مانگ لیتے تو انہیں صدمہ پہنچتا۔ ایک روز جب میں دفتر گیا تو سینکڑوں کاریں وہاں موجود تھیں۔ میں بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے راستہ بناتے ہوئے اپنے دفتر میں داخل ہوا۔ معلوم ہوا کسی اخبار میں یہ خبر چھپی ہے کہ امریکی صدر بل کلنٹن نے مجھے اپنی حمایت کا یقین دلا دیا ہے۔ اس خبر سے ان ابن الوقتوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ امریکہ نے مجھے پاکستان کے برسر اقتدار لانے کا فیصلہ کیا ہے۔
ملکی میڈیا کے ساتھ میرے تعلقات کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھے۔ ایک کھلاڑی کی حیثیت سے مجھے کبھی اس بات کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ میں صحافیوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ جہاں تک میرا تعلق تھا، میری کارکردگی ہی کافی ہوتی۔ مگر سیاست کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اس میدان میں میڈیا بنانے اور بگاڑنے کی قوت رکھتا ہے۔ اس چیز کا تجربہ مجھے اسپتال کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم کے دوران ہوا۔ افراتفری کے عروج میں مجھے ایلن لیمب اور ایان بوتھم کے دائرہ کردہ مقدمے کی خاطر اپنے دفاع کے لیے لندن جانا پڑا۔ اس مقدمے کی بنیاد میری اس رائے کو بنایا گیا کہ جو میں نے 1994 میں بال ٹیمپرنگ کے حوالے سے قائم کر کے بیان کی تھی، اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہ تھا کہ عدالت کا سامنا کروں۔ اس مقدمے کو لڑنے کے لیے میں نے انتہائی منجھے ہوئے وکیل جارج کامن QC کی خدمات حاصل کیں۔ ان کا خیال تھا کہ میرے جیتنے کا امکان نہ ہونے کے برابر، یعنی 10% سے زیادہ نہیں ہے کہ آئین بوتھم برطانیہ کا قومی ہیرو ہے۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ عدالت سے باہر تصفیے کی کوشش کروں۔ ہار جانے کی صورت میں بہت بھاری رقم سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ مقدمے کا آغاز میں بہت ہی پر اعتماد تھا۔ نامور وکیل کی بات ماننے سے میں نے انکار کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھ سے منسوب کیا جانے والا بیان غلط ہے۔ کارروائی آگے بڑھتی تو محسوس ہوا کہ حالات میرے خلاف ہیں۔ اب مجھے فکر ہونے لگی، مقدمہ ہارا تو دیوالیہ ہو جاؤں گا، خاندان کی کفالت کیسے کروں گا؟ اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہوتی کہ ادھار لوں یا بیوی کے پیسوں پہ زندہ رہوں؟ یہ میری نو تشکیل پارٹی کے لیے بھی سخت ترین دھچکا ثابت ہوتا، جسے قائم ہوئے صرف 2 ماہ گزرے تھے۔ مقدمے کی آدھی کارروائی مکمل ہو چکی تھی جب میں نے میاں بشیر کو فون کر کے دعا کی درخواست کی۔ وہ مایوس تھے اور کہا، جج تمہارے خلاف ہے۔ بات تھی بھی درست۔ مقدمے کی کارروائی ختم ہونے کو آئی تو میرے وکیل جارج کامن نے جیوری سے باہر جانے کی درخواست کی۔ جج سے انہوں نے کہا، اپنے 40 سالہ قانونی اور عدالتی تجربے کے دوران پہلی مرتبہ میں یہ شکایت کر رہا ہوں کہ آپ نے مقدمے کی کارروائی کو سمیٹتے ہوئے میرے موکل کے ساتھ تعصب برتا۔ کرکٹ کیریئر کے دوران شدید تناؤ کے 20 مراحل سے گزرنے کے باوجود وہ 6 گھنٹے مجھ سے سب سے زیادہ بھاری تھے۔ جیوری اپنی رائے مرتکب کر رہی تھی۔ اس دوران جارج کامن شکست کے لیے مجھے ذہنی طور پہ تیار کر رہا تھا۔ اس نے اپیل تیار کرنے کا کام فوری ہی شروع کر دیا۔ اسی دوران مجھے اپنے ایک دوست کا پیغام ملا کہ میاں بشیر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں فون کیا تو وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ جیوری کے خیالات بدل رہا ہے۔ بالآخر اس جیوری نے 2-10 کی اکثریت سے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ چند ماہ بعد جب میں وطن پہنچا تو پارٹی کے حوالے سے پیدا ہونے والا جوش و خروش ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب کچھ اور نہیں تو کم از کم سکون کا کچھ عرصہ میسر ہے جس میں ہم خود کو منظم کر سکتے ہیں۔ پارٹی کی تنظیم کے لیے میں نے ملک کے مختلف شہروں کے دورے کرنا شروع کیے۔ ٹھہراؤ کا یہ عرصہ زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ 5 نومبر 1996 کو صدر فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت تحلیل کر کے 3 ماہ کے اندر اندر الیکشن کا اعلان کر دیا۔ جب میں صدر فاروق لغاری سے ملا تو انہوں نے بتایا، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے $1.5 ارب بیرون ملک منتقل کیے ہیں۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ ان دونوں کا احتساب ہوگا۔ اس وقت میری پارٹی کی عمر صرف 6 ماہ تھی۔ کرکٹ والے مقدمے کی وجہ سے 2 ماہ انگلینڈ میں ضائع ہو گئے۔ اس کے باوجود ہم نے انتخابی مہم میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے نزدیک اپنی پارٹی کو ایک قومی جماعت کے طور پہ منظم اور متعارف کرانے کا یہ بہترین موقع تھا۔ اس کے علاوہ میرے نزدیک ایک انتخابی مہم کے ذریعے کرپشن کے مسئلے کو عوامی سطح پہ اٹھانے کا ایک سنہری پلیٹ فارم تھا۔ مجھے احساس تھا کہ جہاں تک ووٹوں کا تعلق ہے، ہم کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ نچلی سطح پہ ہمارا تنظیمی ڈھانچہ موجود ہی نہ تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات پوری طرح واضح تھی کہ ہم پورے ملک میں مہم چلائیں گے، پھر 1 ہفتہ قبل الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیں گے۔ ہم نے انتخابی مہم کا آغاز کیا تو ہر کوئی میرے جلوسوں میں ہزاروں افراد کی شرکت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نوجوان گروہ در گروہ ریلیوں میں آتے۔ ملک کا یہی وہ طبقہ ہے جو پوری شدت کے ساتھ تبدیلی کا خواہش مند ہے۔ جب تحریک انصاف کی ریلیاں ٹی وی پہ دکھائی گئیں جو نواز شریف اور بے نظیر کے جلوسوں سے یقیناً بڑی تھیں، تو تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ انتخاب لڑنے کی خواہش مندوں کا تانتا بن گیا۔ امیدواروں کا انتخاب کرنے کے لیے ہم نے ایک بورڈ تشکیل دیا۔ جنون کی حد تک ہم اس عہد پہ کاربند تھے کہ کسی ایسے شخص کو پارٹی ٹکٹ نہ دیا جائے گا جس کے کردار پہ کوئی معمولی صدا ہوتی ہو۔ اس لیے بہت سے اچھے امیدواروں سے ہمیں محروم ہونا پڑا۔ جو لوگ ماضی میں بھی سیاسی وابستگیوں کے حامل تھے، ان کے معاملے میں اور بھی زیادہ سختی روا رکھی گئی۔ نواز شریف کو میں نے شدت کے ساتھ نشانہ بنایا۔ یہ دیکھتے ہوئے اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ایک سے ایک اچھی پیشکش کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے اپنی جماعت میں اپنے بعد سب سے اہم عہدہ قبول کرنے کی دعوت دی۔ پھر اس نے پیغام بر کو بھیجا کہ انتخابی اتحاد کی صورت میں میری پارٹی کو قومی اسمبلی کی 20 سیٹیں دے دی جائیں گی۔ اس مرحلے پہ ہر کوئی جانتا تھا نواز شریف جیت جائے گا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ پیپلز پارٹی، جس کی ساکھ بری طرح مجروح تھی اور اس کے سوا کوئی قومی پارٹی اس کے مقابل تھی بھی نہیں، ہمارے لیے یہ غیر معمولی بات تھی۔ ایک ایسی پارٹی جسے قائم ہوئے چند مہینے گزرے تھے، ایک طاقتور حریف جان کر ایسی پیشکش سے اس کو رجھانے کی کوشش کی گئی
یہ سب اپنی جگہ، لیکن ٹھکرا دینے میں مجھے ذرا سی ہچکچاہٹ نہ ہوئی۔ میرے نزدیک نواز شریف بھی اتنا ہی کرپٹ تھا جتنی کہ بے نظیر بھٹو۔ نواز شریف سے اتحاد کرنا اپنے اصولوں کو پامال کرنے کے مترادف تھا۔ میں تو سیاست میں آیا اس لیے تھا کہ ایسے بدعنوان اور بے اصول لیڈروں کے خلاف جدوجہد کروں۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں نواز شریف سے اتحاد کر لیتا؟ ہم سب کو اپنی زندگی میں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ سمجھوتے اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اپنے مقصد پر نہیں۔ میں اس اعتبار سے خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ پیشہ ور سیاستدانوں کے برعکس میرا سیاست میں آنے کا مقصد رعایت پانا یا پیسہ بنانا ہرگز نہ تھا۔ اس حوالے سے میرے ذہن میں کبھی کوئی ابہام نہ تھا۔ اگر میں اپنا پروگرام نافذ نہیں کر سکتا تو پھر سیاست میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے پاس پہلے ہی وہ سب کچھ موجود ہے جس کی میں خواہش کر سکتا۔ میرا خیال تھا کہ اقتدار میں شامل ہو کر اپنے ہاتھ پاؤں بندھوا لینے سے کہیں بہتر ہوگا کہ اپوزیشن میں رہ کر حکومت کے غلط کاموں کی مزاحمت کی جائے۔ مسلم لیگ کے ساتھ مل جانے کا مطلب یہ ہوتا کہ میں بھی تبدیلی روکنے والی قوتوں کا حصہ بن چکا ہوں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مجھ پہ عوام کا اعتماد خاک میں مل جاتا۔ ملک کے سیاسی منظرنامے میں ایک اور نئی تبدیلی یہ آئی کہ بینظیر نے صدر لغاری کو نشانے پہ رکھ لیا۔ وہ اسے پیپلز پارٹی کا غدار کہنے لگی۔ لغاری پہ بینظیر کی تنقید اتنی شدید تھی کہ اس نے صدر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فاروق لغاری کا جھکاؤ نواز شریف کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے اپنے عہد کو فراموش کر دیا کہ نواز شریف اور بینظیر کو الیکشن میں اس وقت تک حصہ لینے کی اجازت نہ ہوگی جب تک وہ کرپشن کے الزامات سے بری نہ ہو جائیں۔ الیکشن سے ایک ماہ قبل یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ صدر لغاری نے انتظامیہ کی غیر جانبداری کے اصولوں پہ سمجھوتا کرتے ہوئے درپردہ نواز شریف سے پیما کر لیا ہے۔ ملک کی ساری افسر شاہی اب نواز شریف کی اپنی ٹیم کی طرح بیٹنگ کر رہی تھی۔ خاص طور پہ پنجاب میں نواز شریف کی پسند کے افسروں کو اہم عہدوں پہ مسلط کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے جس پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی ایسی حمایت حاصل ہو کیوں کر وہ شکست سے دوچار کی جا سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ کی کسی پارٹی پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے تو تمام اختیارات کی مالک و مختار ضلعی انتظامیہ میدان میں اتر آتی ہے۔ پھر انتخابات پہ اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھنے والی مقامی شخصیت اوپر کے اشاروں پہ نظر رکھتی ہیں اور ہر فرمان بجا لاتی ہیں۔ وہ لوگ ہر جیتنے والی پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں کہ اس طرح نوکر شاہی میں رسوخ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی رسوخ کی بدولت وہ اپنی چودراہٹ قائم رکھ سکتے ہیں اور قریبی لوگوں کو فائدے پہنچا سکتے ہیں۔ اقتدار میں آنے والی پارٹی کا حصہ بننے کے لیے کئی قوتوں میں دھکم پیل شروع ہو گئی۔ ان میں بڑے جاگیردار خاندان، اسمگلر اور منشیات کا کاروبار کرنے والے سبھی شامل تھے۔ ہر علاقے، ضلع اور تحصیل میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ہاتھ میں 500 سے لے کر 2-3 ہزار تک ووٹ ہوتے ہیں۔ جرائم پیشہ مافیا کو ہر صورت جیتنے والی جماعت کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تاکہ انہیں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے حکمرانوں کی خاموشی سرپرستی حاصل رہے۔ مدتوں سے معاشرے کی حالت ایسی ہو گئی کہ ایک عام آدمی کو بھی خواہ وہ نوکر شاہی کا حصہ ہو، دکاندار، پولیس آفیسر ہو یا ٹیکسی ڈرائیور، زندگی میں سہارے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے ایک کھلا خط لکھا جس میں صدر فاروق لغاری اور نواز شریف کے درمیان ہونے والی ساز باز کے تمام نکات کا پردہ چاک کر دیا۔ میرے خیال میں اس کے بعد ہمارے لیے بہترین یہی تھا کہ ہم الیکشن سے فوراً الگ ہو جاتے۔ اپنے مقاصد ہم نے حاصل کر لیے تھے۔ حالات سے مجبور صدر فاروق لغاری کی حکومت پہ سخت تنقید کرتے ہوئے میں نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے وعدوں پہ عمل کریں۔ اب میں نے خود کو ایک تیسرے محاذ پہ نابرد آزما ہونے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ الیکشن سے ایک ہفتہ قبل میں نے اپنی جماعت کے اہم ارکان کی اجلاس طلب کیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہم زیادہ سے زیادہ 3 نشستیں جیت سکتے ہیں۔ اندیشہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک بھی سیٹ نہ لے سکیں۔ میرا خیال ہے کہ ہماری نوزائیدہ پارٹی ایسی مکمل ناکامی کی متمل نہیں، پھر یہ بھی ناکامی کی صورت میں ہمیں ملنے والا چندہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں پارٹی کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ مزید یہ کہ ہمارے پاس نہ تو وسائل ہیں، نہ ہمارا تنظیمی ڈھانچہ اس قابل۔ ووٹروں کی پولنگ اسٹیشن تک لانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اسٹاف کا انتظام، اس کے علاوہ مرد اور خواتین پولنگ اسٹیشنز پہ الگ الگ ایجنٹ مقرر کرنے ہوتے ہیں۔ رسل و رسائل کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا تنظیمی کام ہوتا ہے۔ ان سب کے دلائل کے باوجود میری جماعت کے اہم ارکان کی اکثریت الیکشن لڑنے کے حق میں تھی۔ ان میں سے کچھ تو ہماری ریلیوں میں شامل ہونے والے لوگوں کی تعداد کے سبب پر اعتماد تھے، اس قدر سرشار کے بہت سیٹیں حاصل کرنے کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ سیاست میں لوگ کس طرح خود فریبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ حریف کی طاقت کا غلط اندازہ لگاتے ہیں اور اپنی قوت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید شاید اسی لیے آدمی کو ظلوماً جھولن کہتا ہے، اپنی صلاحیت اور شخصیت کے امکانات کو حقیقت سے زیادہ اور اپنے فرض کے تقاضوں کو کم تر سمجھنے والا۔ کرکٹ میں برعکس رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی ٹیم پہ زور دیتے ہیں کہ وہ مخالف ٹیم کو سر پہ سوار نہ کریں اور ان سے دب کر نہ رہیں۔ میں نے پارٹی کے کچھ لوگوں کا موقف سنا کہ اگر وہ الیکشن سے بھاگ گئے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ آخر میں جس شخص نے مجھے قائل کیا وہ ہماری پارٹی کے انتہائی سینئر رکن اور معتبر وکیل حامد خان تھے۔ ان کا خیال تھا کہ الیکشن لڑ کر ہم جو تجربہ حاصل کریں گے اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔
ان کا کہنا تھا کہ انتخابی شکست سے ہم جو سبق سیکھیں گے وہ تب کام آئے گا جب ہمارا وقت آئے گا۔ الیکشن کے میدان میں اترنے کا فیصلہ کر کے ہم نے مشکل ترین راستے کا انتخاب کیا۔ یہ سمجھ لیجیے کہ گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ ہم توپوں سے بھیڑنے جا رہے تھے۔ کوئی بھی پارٹی خواہ وہ کتنی ہی مقبول کیوں نہ ہو، نچلی سطح تک سیاسی تنظیموں کے بغیر الیکشن نہیں جیت سکتی۔ ہمارے مالی وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، دونوں بڑی پارٹیوں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اپنے دور اقتدار میں خوب پیسہ جمع کر لیا تھا، میڈیا پہ کوریج کے حوالے سے بھی مسائل کا سامنا تھا۔ اس وقت ملک میں صرف ایک ٹیلی ویژن چینل تھا اور وہ حکومت کے کنٹرول میں۔ 90 دن کی انتخابی مہم کے لیے ہر پارٹی کو صرف 30 منٹ کا وقت دیا گیا۔ اس مختصر سے وقت میں یہ ممکن ہی نہ تھا کہ ہم لوگوں کو متحرک کر کے انہیں پولنگ اسٹیشن پہ آنے کے لیے آمادہ کر سکتے۔ پریس کے ساتھ معاملات چلانے میں میری نہ تجربہ کاری اور اہلیت کا فقدان بھی آڑے آ رہا تھا۔ میں اپنا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ میں جو بیان دیتا اگلے روز اسے توڑ مروڑ کے چھاپ دیا جاتا۔ بعد میں مجھ پہ انکشاف ہوا کہ اخبارات میں بدعنوان سیاستدانوں کے بعض تنخواہ صحافی موجود ہیں۔ مخالف رہنماؤں کے بیانات کو بے معنی بنانے اور مسخ کرنے کی وہ تربیت رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی مجھے سمجھ آئی کہ آزادی صحافت محض خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ کئی مالکان اپنے اخبارات کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک آزادی صحافت کی اہمیت محض یہ ہے کہ ان کے مفادات پہ زد نہ پڑے۔ میری نا تجربہ کاری کی ایک اور مثال میرا وہ بیان تھا جو الیکشن سے چند روز قبل پاکستان کی سب سے کثیر الاشاعت اخبار روزنامہ جنگ میں شائع ہوا۔ ہم مثبت طور پہ پر امید ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ہم الیکشن میں ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکیں۔ یقیناً کسی سیاسی رہنما کو کبھی ایسی بات منہ سے نہ نکالنی چاہیے، خواہ یہ درست ہو یا غلط۔ آپ کے کارکن حوصلہ ہار دیتے ہیں، سب امکانات اور سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے خلاف نون لیگ کی مہم نے ہماری مشکلات اور بھی بڑھا دیں، جو انتہائی کامیاب ثابت ہوئیں۔ ان کے تابڑ توڑ حملوں کے مقابل ہم بالکل نہتے تھے۔ ان حملوں کا ہدف میری نجی زندگی تھا۔ وہ اس حد تک گر گئے کہ انہوں نے سیتا وائٹ کے ساتھ رابطہ کر کے میرے حوالے سے سنسنی خیز انٹرویو چھپانا شروع کر دیے۔ کہیں زیادہ گمراہ کرنے والا پروپیگنڈا وہی تھا جس کا ابھی میں نے ذکر کیا تھا، صہیونیوں کی حمایت سے پاکستان پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ۔ اس حد تک وہ چلے گئے کہ انہوں نے ایک اخبار میں 4 کروڑ پاؤنڈ کی ایک جعلی اور جھوٹے چیک کی نقل چھپا دی۔ لکھا تھا، یہ وہ چیک ہے جو جمائمہ کے والد نے انتخابی مہم چلانے کے لیے عمران خان کو دیا۔ پھر سیاسی اور مذہبی لیڈروں کی جانب سے ایسے بیانات شائع ہونے لگے کہ ہم یہودیوں کو پاکستان پہ غلبہ پانے کی اجازت نہ دیں گے۔ قرآن کریم کے مشہور مفسر ڈاکٹر اسرار احمد ان میں شامل تھے۔ معلوم نہیں کس نے انہیں قائل اور آمادہ کیا تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ مالی معاملات میں بعض دوسرے مولوی صاحبان جیسے ہرگز نہ تھے۔ ایک خطاب میں بہرحال انہوں نے یہ کہا، معلوم نہیں عمران خان کی ڈور کون ہلا رہا ہے۔ اس پر میرے اخبار نویس دوست ہارون الرشید نے لکھا، ڈاکٹر صاحب یہ تو فرمائیے کہ آپ کی ڈور کس نے ہلائی ہے؟ مگر جس اخبار میں اس کا کالم چھپا وہی تو میرے خلاف شور شرابے میں پیش تھا۔ جس اخبار نے اس چیک کی تصویر چھاپی تھی، بعد ازاں اس نے اندر کے صفحات پہ چند سطروں میں تردید چھاپ دی جس میں اعتراف تھا کہ مذکورہ چیک جعلی تھا، لیکن نقصان تو ہو چکا تھا اور پہلے سے مشکلات میں گھرے ہمارے میڈیا آفس کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ لوگوں کے تاثر کو بدل سکے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، سیاست میں تاثر کی اہمیت سچائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ تمام تر کمزوریوں کے باوجود ہماری واحد امید یہ تھی کہ رائے و ہندگان کی غیر معمولی اکثریت گھروں سے نکل آئے گی۔ بدقسمتی سے الیکشن کے روز پولنگ اسٹیشن ویران پڑے تھے، خاص طور پہ شہروں میں۔ ظاہر ہے پاکستانیوں کی اکثریت نے محسوس کیا کہ ووٹ ڈالنے سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی کا ہرگز کوئی امکان نہیں۔ یہ بات واضح تھی کہ نواز شریف جیت جائے گا اور پیپلز پارٹی کا حال پتلا رہے گا، مگر نون لیگ کی کامیابی کے تناسب نے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے۔ نواز شریف 2/3 اکثریت لے گیا۔ ڈالے گئے ووٹوں کے تناسب پہ شکوک کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ صدر نے اسی شام اخبار نویسیوں کو بتایا 25% ووٹ پڑے ہیں۔ بی بی سی کا کہنا تھا کہ 18% سے بھی کم۔ اگلی صبح قوم کو یہ خبر سنائی گئی کہ 38% نے رائے دہی کا حق استعمال کیا۔ 1999 میں نواز شریف حکومت کا بستر گول کر دیا گیا تو الیکشن کمیشن کی ایک سینئر رکن نے مجھے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ الیکشن میں دھاندلی کیسے ہوئی۔ اس کام کے لیے مخصوص انتخابی حلقوں کا انتخاب ہوا۔ ان حلقوں میں جن پولنگ اسٹیشن پہ دھاندلی آسان تھی انہیں ریڈ پولنگ اسٹیشن بوتھس کا خفیہ نام دیا گیا۔ الیکشن ماہ رمضان میں تھے، لہٰذا جیسے ہی پولنگ کا وقت ختم ہوا بوتھوں میں موجود پولنگ ایجنٹس کو افطاری کے بہانے تھوڑا دور لے جایا گیا۔ کسی نے ٹھہر جانے پہ اصرار کیا تو نگرانی پہ مامور فوجیوں نے اسے چلے جانے کا حکم دیا۔ 40 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک انہیں واپس نہ آنے دیا۔ عملے نے بیلٹ باکس نون لیگ کے نامزد امیدواروں کے ووٹوں سے بھر دیے۔ اپنی کارستانی چھپانے کے لیے بڑی چالاکی کے ساتھ انہوں نے دوسرے نمبر پہ آنے والے امید کے ووٹوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا۔ جیتنے والے اور باقی امیدواروں میں اب غیر معمولی فرق نہ تھا۔ بے نظیر بھٹو کا سب سے بڑا ناقد ہونے کے باوجود اس بیچاری کے ساتھ جو سلوک ہوا مجھے اس پہ افسوس تھا۔
نگران حکومت اپنی تمام تر قوت کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ تھی۔ بے نظیر کے جیتنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اندازوں کے عین مطابق وہ بدترین شکست سے دوچار ہو گئی۔ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو اسے ایک سیٹ بھی نہ ملی۔ صفایا ہو گیا، مکمل صفایا۔ بہت مدت گزر گئی تھی۔ 2008 کے الیکشن بیت جانے کے بعد الیکشن کمیشن کو معلوم ہوا کہ 8 کروڑ رجسٹرڈ ووٹوں میں 3 کروڑ 70 لاکھ جعلی ہیں۔ یہ سب دوہرے اندراج، 2 سے زائد اندراج یا پھر جعلی اندراج کے ذریعے تخلیق کیے گئے۔ جون 2011 میں میری طرف سے دائر کی گئی درخواست پہ سپریم کورٹ نے جعلی ووٹ مسترد کر کے 3.5 کروڑ نوجوانوں کے نئے ووٹ رجسٹر کرنے کا حکم دیا۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ 21 برسوں پہ محیط اپنے کرکٹ میں رزم آرائیوں کے دوران مجھے بدترین ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی بنا پر میرے اندر ناکامی کے سامنے خود کو مجتمع رکھنے کا ایک دفاعی نظام تشکیل پا گیا۔ اس طرح میں خود کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھنے اور شکست کے بدترین اثرات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوا۔ اس حوالے سے میری سب سے زیادہ تکلیف دہ یادوں میں سے ایک 1989 سے 80 کے دوران بھارت میں پاکستانی ٹیم کی تباہ کن ناکامی ہے۔ حالت یہ تھی کہ ہمیں چوری چھپے رات کی تاریکی میں پاکستان آنا پڑا۔ خوف تھا کہ غصے میں بھرے عوام بےزتی کریں گے۔ کسٹم کے عملے نے ہم سے ہر وہ چیز لے کر ضبط کر لی جو انہیں ملی۔ انہوں نے ہماری جیبوں تک کی تلاشی لی اور ہمیں 2 گھنٹے تک ہوائی اڈے پہ روکے رکھا۔ لوگوں کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے، جس کا ہمیں 100% یقین تھا، ہم کئی دن تک گھروں سے باہر نہ نکلے۔ 7 برس بعد بھارت کو شکست دے کر ہم اسی لاہور ایئرپورٹ پہ اترے تو ہمیں کسٹم کی جانچ کے مراحل سے گزارا ہی نہ گیا۔ ہوائی اڈے کا عملہ ہمیں کندھوں پہ اٹھا کر باہر لایا، جہاں ہزاروں لوگ ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ایئرپورٹ سے شہر کے مرکز تک 5 کلومیٹر طویل راستے کے دونوں طرف لوگوں کے ہجوم ہمارے لیے نعرہ زن تھے۔ دوسری مرتبہ خوشی اور جشن کا ایسا سما تب دیکھنے کو ملا جب ہم 1992 کا عالمی کپ جیت کر لاہور آئے۔ کرکٹ سے وابستگی کے اختتام تک مجھے فتح اور شکست کی تمام جہات کے بارے میں کافی آگاہی حاصل ہو چکی تھی۔ میں نے یہ سیکھا کہ جیت کر آپے سے باہر نہیں ہونا، امتحان اور آزمائش آ پڑے تو قوت برداشت کو بروئے کار لانا اور صبر کرنا چاہیے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ آپ عوامی غیظ و غضب کا نشانہ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات تو آپ کے قریبی دوست بھی آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ناکامی کے حوالے سے سمجھنے کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عذر ڈھونڈنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، نہ ہی کوئی آپ کے دلائل سننے پہ آمادہ ہوگا۔ بجا طور پہ کہا جاتا ہے کہ ناکامی یتیم کی طرح ہوتی ہے اور آپ بالکل تنہا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ پورے وقار کے ساتھ شکست قبول کریں اور جیتنے والے کو مبارکباد دیں۔ اس کے بعد آپ کو تجزیہ کرنے کی صلاحیت بروئے کار لانی چاہیے۔ طے کریں کہ آپ سے کون کون سی غلطیاں سرزد ہوئیں۔ کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود ہی اپنے بہترین نقاد ہوتے ہیں۔ جب میں اس بات کا موازنہ کرتا ہوں کہ میں خود سے زیادہ باصلاحیت کھلاڑیوں کی نسبت کہیں زیادہ کامیاب کیوں کر ہوا، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو بڑا ہی مہربان ہے، مجھے اپنی خامیوں کا درست اندازہ لگانے کی کچھ نہ کچھ صلاحیت عطا کر رکھی ہے۔ بائیں پنڈلی پہ چوٹ کے باوجود 2 برس کی غیر حاضری کے بعد اکتوبر 1984 میں جب میں نے دوبارہ بالنگ شروع کی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے بالنگ ایکشن میں ایک بڑی خامی پیدا ہو چکی ہے۔ 3 ماہ تک میں نے ہر اربہ آزما کر اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں ذہنی ارتکاز کا یہ عالم تھا کہ ایک رات میں نے خواب میں خود کو بالنگ کرتے دیکھا۔ نیند کے دوران مجھے معلوم ہو گیا کہ خامی کیسے دور ہوگی۔ فوراً میں نے اپنا ایکشن درست کر لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کرکٹ کے کتنے ہی کھلاڑی غلط تجزیوں کی بھینٹ چڑھ گئے، ان کا کردار ختم ہو گیا۔ حیات کی کشمکش میں آدمی کے لیے سب سے بڑا خطرہ مایوسی جنم لیتا ہے۔ ناکامی حوصلے توڑ دیتی ہے۔ ایسے نفسیاتی حالت میں انسان غلط تجزیہ کرتا ہے جو مزید ناکامیوں کی بنیاد بن جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ظہیر عباس سے زیادہ یکسو بلے باز آج تک نہ دیکھا، وہ جسے انگریزی میں ٹائمنگ کا فہم و ادراک کہتے ہیں۔ میرے اس دوست کو اس فن میں صاحب کمال سمجھا جاتا ہے۔ اس میں یہ صلاحیت قدرتی طور پہ موجود تھی۔ 1978 میں اس نے پاکستان کا دورہ کرنے والی بھارتی ٹیم کا بالنگ اٹیک تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ محض 1 برس بعد جب ہم بھارت کے دورے پہ گئے تو شائقین نے اس سے بے پناہ امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ان امیدوں کے بوجھ تلے وہ دبا جا رہا ہے۔ ناکامی کے خوف کا تدارک کر کے اپنے کھیل کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے کی بجائے اس نے دوسری سمت دیکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے بلے بازی کی تکنیک کے ساتھ غیر ضروری چھیڑ چھاڑ کی۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ اس تکنیک کی بدولت 1 برس پہلے وہ ریکارڈ بنانے میں کامیاب رہا تھا۔ کچھ روز بعد وہ اپنی آنکھوں کا معائنہ کرا رہا تھا کہ شاید کوئی خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ مزید 2 ہفتے گزرنے پہ اس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ اس کے خیال میں کسی نے اس پہ کالا جادو کر دیا تھا۔ آخرکار اس عظیم بلے باز کو ٹیم سے الگ ہونا پڑا۔ سالہ سال کے مشاہدے سے میں نے سیکھا، بہت سے لوگ محض اس لیے نامرادی کی بھینٹ چڑھتے ہیں کہ اپنی ناکامی کا درست تجزیہ کرنے کی صلاحیت سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ الیکشن میں نامرادی کے بعد مجھے تنہائی درکار تھی تاکہ میں خوب سوچ سمجھ کے تجزیے کر سکوں۔ میں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اخبارات پڑھنے کا ہرگز کوئی فائدہ نہیں۔
ایسے نقادوں کے کالم پڑھ کر خود کو اذیت دینے سے کیا حاصل، جو کبھی بے تعصب نہیں ہوتے، جو دشمنی پہ ادھار رکھائے بیٹھے ہوں، جو کینہ اور اناد کی بنیاد پہ تجزیے کرتے ہوں۔ میں نے لوگوں سے میل ملاپ ہی ختم کر دیا، کیونکہ آپ جتنے زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں اسی قدر زیادہ مشورے وہ آپ کو دیتے ہیں۔ لوگوں کے پاس مفت مشوروں کی کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ طبیعت میں تلخی گھلنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کسی بھی ناکامی کے بعد میدان میں واپس آنے کے لیے جب مجھے غلطیوں کا تجزیہ کرنے کی حکمت عملی ترتیب دینا ہوتی تو میں ہمیشہ تنہائی اختیار کر لیتا ہوں۔ اب کچھ وقت نکال کر اپنے خاندانوں کے ساتھ پوٹوار میں زیر زمین نمک کے خزانوں سے متصل پہاڑوں کی طرف چلا گیا، جسے سالٹ رینج کہا جاتا ہے۔ یہاں کتنے ہی برس میں نے اس سطح مرتفع میں شکار کھیلتے ہوئے گزارے تھے۔ بعض اعتبار سے یہ پاکستان کی بہترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہیں کلر کہار میں وہ جھیل ہے جہاں قدرتی نظاروں پہ فریفتہ ہو جانے والے مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے پڑاؤ کیا تھا۔ اس مقام کو تخت بابری کہا جاتا ہے۔ بلندیوں پہ چشمے ابلتے ہیں، ان میں سے کچھ جھیل میں اتر جاتے ہیں، کچھ دوسرے جھرنے سامنے سڑک کی اس پار گلابوں کے باغوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہاں صدیوں سے برصغیر کا بہترین عرق کے گلاب ملتا ہے۔ بائیں ہاتھ ایک قدرے ہموار پہاڑی پر صدیوں سے ایک مزار کی عمارت سر اٹھائی کھڑی ہے۔ ارد گرد نظر نواز درختوں کے جھنڈ ہیں جن میں مور ناچتے ہیں۔ میں نے وہاں تمام تفکرات سے دور سکون اور مسرت سے بھرپور چند ایام گزارے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران شاید ہی مجھے جمائمہ اور سلیمان سے آسودگی کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا تھا۔ اپنے پہلے بچے کے ساتھ وقت گزارنے سے جو خوشی حاصل ہوئی، ناکامی کی تمام کلفت نے اسے کافور کر دی۔ اس ہار کو تسلیم کرنا میرے لیے بہت آسان رہا۔ پہلے سے ذہنی طور پہ تیار تھا۔ الیکشن لڑنے کے قابل ہم بالکل نہ تھے اور نہ ہمارے پاس کوئی ٹیم تھی جس کی مدد سے ہم حکومت قائم کر کے اپنا پروگرام نافذ کر سکتے۔ میں نے سوچا کہ اس الیکشن نے کم از کم یہ موقع تو ہمیں فراہم کیا کہ ہم کرپشن اور احتساب ایسے معاملات کو اجاگر کرنے میں کامیاب رہے۔ مزید یہ کہ انتخابی مہم نے قومی سطح پہ ہمیں اپنی پارٹی کی تنظیم کا موقع فراہم کر دیا۔ دوسری طرف شکست کے نتیجے میں نو تشکیل شدہ پارٹی پہ تباہ کن اثرات مرتب ہوئے۔ جمائمہ، میری بہنوں اور قریبی دوستوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ وہ سوچتے کہ لوگوں کی جلی کٹی باتیں اور اخباری کالم میں چھپنے والے طنز کا سامنا کیسے کیا جائے۔ بیچاری جمائمہ پہلے یہودی سازش والے قصے کو برداشت کیے بیٹھی تھی، اب آئے دن ایسے مضامین پڑھا کرتی جس میں اس کے رفیق حیات پہ تنقید کی جاتی، گاہے اس کی تضحیک بھی کی جاتی، اس کا تمسخر اڑایا جاتا۔ میں تو یہ کہوں گا میڈیا نے مجھے بھون کے رکھ دیا۔ دائیں اور بائیں بازو والے سبھی میرے در پہ تھے۔ بے ایمان سیاستدانوں نے الگ مجھ پہ یلغار کر رکھی تھی۔ وہ خاص طور پہ میری جان کے دشمن تھے۔ میں اس بات کا حامی تھا کہ جن لوگوں کی کرپشن ایک خاص حد سے متواجز ہو انہیں موت کی سزا ملنی چاہیے۔ وہ کیوں کر مجھے معاف کرتے؟ 1983 کے بعد جب میری ٹانگ ٹوٹی اور ایک برس تک مجھے گھر بیٹھنا پڑا، میں نے کرکٹ کے میدان اور ہسپتال کے قیام کی صورت بڑی کامیابی حاصل کی۔ الیکشن میں میری تباہ کن شکست نے حاسدین کو بدلہ لینے کا موقع دیا۔ حسد کا مکروہ جذبہ ازل سے آدمی کے ساتھ ہے۔ ایک جلنے اور جلانے والی جبلت انسانی فطرت کا خاص ہے کہ لوگ کامیاب شخصیات کا زوال چاہتے ہیں۔ بدترین شکست سے ہم دوچار ہوئے تھے، ہمارا صفایا ہو گیا تھا۔ یہ محض ایک ہار نہ تھی بلکہ ہم بکھر گئے تھے۔ مجھ پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم جمود کے حامی سیاستدانوں کو ان کے اپنے میدان میں شکست نہیں دے سکتے۔ صرف ایک صورت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، جب ذوالفقار علی بھٹو نے 1970 میں ایسی تحریک پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس میں لوگ امیدوار کی بجائے پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ الیکشن کے چند ہفتے بعد اظہار ہمدردی کے لیے میاں بشیر ہمارے گھر آئے۔ جمائمہ نے ان سے کہا، میں چاہتی ہوں عمران سیاست میں حصہ نہ لے۔ اس نے انہیں بتایا کہ کرکٹ اور کینسر اسپتال کی بدولت پاکستان میں میری کس قدر عزت تھی، کیونکہ اب میں تمسخر کا نشانہ ہوں۔ مجھ پہ لطیفہ گوئی ہوتی ہے اور ہماری نجی زندگی کے حوالے سے گوڑے مردے اکھاڑے جاتے ہیں۔ اس نے کہا، میری دلی خواہش ہے کہ عمران صرف سماج سدھار کے کام کرے اور ہر قسم کے تنازعات سے دور رہے۔ وہ جمائمہ کی باتیں سن کر مسکراتے رہے اور بولے، زندگی کا مقصد حصول شہرت نہیں ہوتا۔ اپنی ذات کی تشہیر کو جو لوگ زندگی کا مقصد بناتے ہیں، آئے دن ان کی آراء بدلتی رہتی ہے۔ وہ مضبوط کردار کے حامل کبھی نہیں ہوتے۔ جمائمہ کو انہوں نے اس باعزت اور کامیاب تاجر کی کہانی سنائی جو صبر و شکر کے ساتھ خوشی اور خرم جی رہے تھے۔ جب وہ 40 برس کو پہنچے تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ جب انہوں نے اپنا پیغام پھیلانے کی کوشش کی تو شہر کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ یہ پیغام ان کے آبائی عقائد کے خلاف تھا۔ وہ پتھر سے بنائے گئے خداؤں کو پوجتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر سال بہت سے لوگ بتوں کو پوجا کرنے والے وہاں اکٹھے ہوتے جس سے مقامی تاجروں کا مال خوب بکتا۔ ان کے اس معاشی مفاد کو اس نئے پیغام سے خطرات لاحق تھے۔ جب وہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے تو ہر انداز سے انہیں برا بھلا کہا گیا، ان کا تمسخر اڑایا گیا۔ وہ بے انتہا باعزت اور بہت حساس تھے، اسی لیے لوگوں کے رویے پہ دل برداشتہ ہوئے۔ ایک روز ان کے ایک چچا نے انہیں اتنا برا بھلا کہا، اس قدر تمسخر اڑایا کہ وہ گھر آ کر اپنی اہلیہ کے سامنے رو دیے، جو ظاہر ہے انہیں خوب جانتی تھی۔
انہیں معلوم تھا کہ وہ صادق اور امین ہیں اور ان پر وہ مکمل ایمان رکھتی تھی، لہٰذا وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں اور ان سے کہا کہ وہ اپنی دعوت کو جاری رکھیں۔ یہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جو بالآخر انسانی تاریخ کی عظیم ترین تہذیب کے بانی قرار پائے، آدمی کے سب سے بڑے نجات دہندہ۔ اللہ نے انہیں رحمت العالمین کہا، چمکتا ہوا سورج قرار دیا۔ فرمان صادر ہوا کہ ہم نے آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ اللہ کی کتاب میں لکھا گیا کہ آسمانوں پہ فرشتوں اور ان کے پروردگار بھی اس ہستی پہ درود بھیجتے ہیں، پھر یہ درود ابدالآباد کے لیے لازم قرار دیا۔ دنیا کا کوئی خطہ، زندگی کی کوئی ساتھ ایسی نہیں جب ان پہ درود نہ پڑا جاتا ہو، جب زمین ان کے ذکر سے آباد نہ رہتی ہو۔ میاں بشیر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ تکالیف وقتی ہیں، اگر صاف ستھرے لوگ سیاست میں نہ آئیں گے تو بدیان ملک کو لوٹتے رہیں گے، پھر یہ ملک اس قابل نہ رہے گا کہ بھلے آدمی یہاں آباد رہ سکیں۔ جمائمہ کو ان باتوں سے کچھ تسلی تو ہوئی، وہ اس بات پہ مگر مصر تھی کہ میں اپنی مصروفیات کو دوسرے انداز میں ترتیب دوں تاکہ خاندان کو بھی مناسب وقت مل سکے۔ اس کی بات میں نے مان لی، اپنی مصروفیات کو زیادہ سختی کے ساتھ منظم کیا تاکہ میں اہل خانہ کے ساتھ چند گھنٹے روزانہ بتا سکوں۔ حقیقت مگر یہ تھی کہ میری مشکلات کا بھی آغاز ہوا تھا۔ پارٹی شدید مالی مشکلات کا شکار تھی، بہت بڑی رقم الیکشن کے ہنگامے پہ رائیگاں رہی تھی، ہم مقروض تھے اور یہ قرض بہرحال ادا کیا جانا تھا۔ ایک ایسی پارٹی کو کون چندہ دیتا جو بدترین تباہی کا شکار تھی؟ جب میں ٹیم کا کپتان تھا تو شکست کی صورت میں چند روز ٹیم کے اجلاسوں میں شریک نہ ہوا کرتا، فائدے کی بجائے الٹا اسی طرح نقصان ہوتا۔ ایسے اجلاسوں میں ہمیشہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ کہ ٹیم انتشار اور مایوسی کا شکار ہو جاتی۔ سیاست اور کرکٹ میں فرق ہے، ٹیم کے پاس موقع ضرور ہوتا ہے کہ اثر نو خود کو منظم کر کے اگلے میچ کے لیے تیار ہو جائے۔ پارٹی کو آئندہ الیکشن کے لیے 5 سال انتظار کرنا تھا، اس اثناء میں سپاق اور بے رحم شریف برادران کا مقابلہ کون کرے گا؟ نواز شریف کا بھائی شہباز بھی تو ایک پرجوش سیاستدان ہے، یہ دونوں اپنے مخالفین کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے میں بلا کی مہارت رکھتے ہیں۔ ہاری ہوئی کرکٹ ٹیم کی طرح میری پارٹی کے لوگ بھی قربانی کے بکروں کی تلاش میں تھے۔ جو لوگ الیکشن میں حصہ نہ لینے کے حق میں تھے، انہوں نے شرکت کی حامیوں کو سولی پہ چڑھا رکھا تھا، جو باقی تھے وہ میری قیادت پہ اعتماد کھو چکے تھے۔ کبھی لوگوں کو یقین تھا کہ میں جس بھی میدان میں اتروں کامیاب رہتا ہوں، اس ہار نے ان کا اعتماد متزلزل کر دیا۔ لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ جب میں کرکٹ میں آیا تھا تب بھی اول مجھے کامیابی نہ ملی تھی، اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ کے بعد مجھے ٹیم سے نکال دیا گیا، اسی ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے مجھے پورے 5 سال لگے تھے۔ کرکٹ کے پہلے دورے کے بعد بہت سے اخبارات مجھے عمران خانٹ لکھا کرتے، یعنی عمران کانٹ، وہ عمران جو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہسپتال کا منصوبہ بھی آغاز میں ہچکیاں لیتا رہا، ہمارے دانشور مفکرین اور لیڈران کرام ابتدا میں سمجھتے تھے کہ یہ ادارہ کبھی نہ بن پائے گا، بن کر رہا، انہیں یقین تھا کہ اسے چلانا ممکن نہ ہوگا، کیسے چلا؟ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان میں جو اختلافات اندر ہی اندر پنپ رہے تھے اب کھل کر سامنے آئے۔ بعض سینئر لیڈر مایوسی کی شدید کیفیت سے دوچار تھے، کچھ نے پارٹی چھوڑ دی، جو لوگ محض اس لیے میرے ساتھ آئے تھے کہ اقتدار میں آنے کا شاید یہ آسان ترین ذریعہ ہے، کچھ ایسے بھی تھے آئندہ الیکشن تک جنہوں نے میرے ساتھ رفاقت کو وقت ضائع کرنے کے مترادف جانا، پھر ایسے بھی تھے جو سیاسی انتقام کا نشانہ بننے سے گھبراتے تھے۔ ہماری سیاست میں یہ بہرحال معمول کی ایک بات ہے کہ جیتنے والا اپنے مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے پولیس اور دوسرے سرکاری افسروں کو استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اچانک انکم ٹیکس افسر آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدمعاش گھر آ کر آپ کی ٹھکائی کر دیتے ہیں۔ 30 اکتوبر 2011 کے تاریخ ساز جلسے کے بعد لاہور میں تحریک انصاف کے رہنما محمود الرشید کے خاندان کو ایک بےہودہ مقدمے کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 ہفتے بعد ہمارے لاہور دفتر پہ تالا لگا دیا گیا، اور یہ تو بارہا ہوا کہ رکنیت سازی کی مہم کے ہنگامے میں ہمارے پرچم، بینر اور پوسٹر رات کی تاریکی میں نوچ ڈالے گئے۔ میرا ایک کزن اسد جہانگیر آکسفورڈ سے تعلیم پانے کے بعد 1969 میں پولیس میں بھرتی ہوا۔ اس نے مجھے 1977 میں منعقد ہونے والے الیکشن کے بعد پیش آنے والے واقعے سے متعلق بتایا۔ وہ سندھ میں تعینات تھا اور مثالیت پسندی اس پہ غلبہ تھا۔ ایک مقامی زمیندار حال ہی میں رکن اسمبلی منتخب ہوا تھا، ملاقات کے لیے وہ اس کے دفتر میں آیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے حیران و پریشان اسد سے بڑی نرمی کے ساتھ درخواست کی کہ چند سپاہی وہ اس کے سیاسی مخالف کے گھر بھیجے تاکہ وہ اس کی پٹائی کریں۔ جاگیردارانہ کلچر میں جیتنے والا اس چیز کو اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے کہ وہ ہارنے والے کی مزید توہین کرے۔ عدلیہ بھی حزب اختلاف کو تحفظ فراہم نہیں کرتی، ہمیشہ وہ انتظامیہ کی تابع رہ کر کام کرتی ہے۔ قانون کی حکمرانی کی اس مکمل فقدان نے بے چارگی کا ماحول پیدا کیا، بلکہ غلامی کا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک امیدوار پرلے درجے کا بددیانت ہے۔ بہت لوگ انتقامی کارروائی کے خوف سے اس شخص کو ووٹ دے ڈالتے ہیں، انہیں اس کا سرپرستی درکار ہوتی ہے، بے زمین کسانوں کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں، اس معاملے میں وہ سب سے زیادہ کمزور ہیں۔
اگر وہ زمیندار یا اس کے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ نہ دے تو اندیشہ رہے گا کہ مار پیٹ کر انہیں گاؤں سے باہر نکال دیا جائے گا، خدا کی بستی میں بے یارو مددگار بھٹکنے اور نیلے آسمان تلے بھیک کا ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ ناکامی نے صرف پارٹی کے لیے ہی احتیاط کا حصول مشکل نہ بنایا بلکہ کینسر ہسپتال بھی اس سے متاثر ہوا۔ بڑی تعداد میں مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، چنانچہ خسارہ بڑھنے لگا۔ ان دنوں ادارہ صرف 30 دن آمدن اپنے ذرائع سے پیدا کرتا تھا، باقی تمام اخراجات چندے سے پورے ہوا کرتے۔ الیکشن کے ہنگام میں سیاسی مخالفین نے میری ذاتی زندگی کو تو نشانہ بنایا ہی تھا، یہ الزامات بھی لگائے کہ کینسر ہسپتال میں غریبوں کو مفت علاج کی سہولت میسر نہیں، اور یہ کہ میں نے ہسپتال کو ملنے والے عطیات اپنی انتخابی مہم پہ اڑا دیے۔ اس بات نے یقیناً ہسپتال کو چندہ دینے والے لوگ شک کا شکار ہوئے اور ترسیل رک گئی۔ بورڈ کے 2 اہم ارکان رزاق داؤد اور ڈاکٹر پرویز حسن نے مجھ سے کہا کہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لوں۔ ان کے مطابق خدشہ یہ تھا کہ اسپتال ناکام اور برباد ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کرپٹ سیاسی کلچر میں میری کامیابی کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ ساری زندگی مجھے عملیات پسندی کا درس دیا جاتا رہا۔ اپنے کرکٹ کیریئر میں اور بعد ازاں ہسپتال کی تعمیر کے دوران بھی ہمیشہ مجھ سے یہی تقاضا تھا۔ میں مگر ہمیشہ سے ایک خواب پرستی رہا۔ میرے نزدیک آج پاکستان میں ایک خاص حد سے زیادہ عملیات پسندی ہونے کا مطلب کرپٹ اور جابرانہ جمود قبول کرنا ہے۔ جب بھی میری زندگی میں ایسے مراحل آتے، میں مایوسی انتہا کو چھونے لگتی، تو میں پیچھے مڑ کر اپنے کرکٹ کیریئر اور ہسپتال کے لیے جدوجہد کے یہ مواقع یاد کرتا ہوں، اور اپنے مالک کو جو مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اس سے امید رکھنے والا کبھی نامراد نہ ہوگا۔ جو اس سے نا امید ہے، اس کی کوئی امید بڑھ نہ آئے گی۔ ہر چند کے چاندنی کی طرح اس کی رحمت کے باعث پہلو سبھی پہ برستے ہیں، کھیتوں اور کھلیانوں میں، پہاڑوں اور بستیوں پہ، دریاؤں اور ریگزاروں پر، گھروں، ان کے دامنوں اور چھتوں پر۔ لیکن اگر کوئی خود کو تنگ و تاریک کمرے میں بند کر کے کنڈی چڑھا لے تو چمکتا ہوا چاند اسے کیوں کر دکھائی دے گا؟ 1997 میں میری خواب پرستی کے امتحان کا سال تھا۔ میرے لیے وہ انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ سیاسی مشکلات اور ہسپتال کے لیے رقوم کی قلت ایک طرف تو ذاتی طور پہ شدید مالی بحران کا سامنا الگ۔ بوتھم اور لیمب کے دائرہ کردہ انگلینڈ میں مقدمے نے مالی اعتبار سے مجھے نچوڑ کے رکھ دیا۔ میرے حق میں فیصلے کے خلاف وہ اپیل میں چلے گئے، اس لیے مقدمے پہ اٹھنے والے اخراجات بھی واپس نہ مل سکے۔ الیکشن پہ ایک حدید رقم صرف ہوئی تھی۔ اپیل کے خلاف مقدمے کی پیروی کرنا ممکن نظر نہ آتا تھا۔ جمائمہ کے والد جمی گولڈ سمتھ کینسر کے عارضی میں مبتلا ہو کر بستر مرگ پر تھے، چنانچہ وہ شدید ذہنی کرب سے گزر رہی تھی۔ جولائی 1997 میں اپنے خاندان اور دوستوں کو سوگوار چھوڑ کر وہ دنیا سے چلے گئے۔ چند ہفتے بعد شہزادی ڈیانا بھی رخصت ہو گئی۔ غم کے اس سال میں اس نے کینسر ہسپتال کا دورہ کیا تھا۔ ہمیں فنڈز ملے تھے اور موقع مل گیا کہ مزید رقوم کے لیے لوگوں کو منظم کر سکیں، شاید کہ معاملات قدرے سنبھل جائیں۔ شہزادی ڈیانا نے اس برس کے آخر میں عطیات جمع کرنے کے لیے سعودی عرب جانے کا وعدہ کیا تھا۔ 1985 میں اپنی ماں کی وفات کے بعد اس برس کے بدترین 12 مہینوں کا اختتام شہزادی ڈیانا کی موت پر ہوا۔ جب میں پیچھے مڑ کر اس زمانے کو دیکھتا ہوں تو ایک بات مجھے مسرت سے سرشار کرتی ہے، اپنے بیٹے سلیمان کو پھلتے بڑھتے ہوئے دیکھنا۔ میری زندگی میں بچوں سے بڑھ کر کوئی مسرت نہیں۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ بچے انسان کے لیے ایسی شادمانی لے کر آتے ہیں تو میں نوجوانی میں ہی شادی کرتا۔ اللہ پہ ایمان، اپنے خاندان کے علاوہ جس چیز نے اس دوران میری مدد کی وہ کھیل کے دوران حاصل ہونے والے تجربات تھے۔ یہ ادراک کہ زندگی میں مختصر اور آسان راستوں کا ہرگز کوئی وجود نہیں۔ کچھ بھی آپ حاصل کرنے کے لیے آرزومند ہیں تو آپ کو جدوجہد کرنا ہوتی ہے۔ ہاں، آپ کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ اپنے بندوں کی ریاضت کبھی ضائع نہیں فرماتا، یہ اس کا قانون ہے اور پروردگار قانون کبھی نہیں بدل سکتا۔ اگر مقصد کے لیے جنون کار فرما ہو تو سخت محنت سے بیزاری ہوتی ہے، نہ آدمی کبھی اکتا سکتا ہے۔ آپ اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب حوصلہ ہار دیتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ اگر محسوس یہ ہوتا کہ ہم شکست کی جانب بڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں بھی ہمیں ہرگز کبھی ہمت نہ ہارنی چاہیے۔ میرا تجربہ ہے ٹیسٹ میچ کے آغاز پر پیشن گوئیاں کبھی نہیں کی جا سکتی کہ ان 5 دنوں کے اندر میچ کی صورتحال کیسی رہے گی۔ انحصار بہت سی باتوں پہ ہوتا ہے۔ ٹیم میں شامل کنوتی پہلے دن کے اختتام پہ ہی یہ تجزیہ کر لیتے ہیں کہ ہم ہار جائیں گے، ذہنی طور پہ وہ شکست تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایک رجایت پسند کی طرح وہ صورتحال کو اکثر ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کو اچانک کھیل میں واپس آنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ موسم بدل سکتا ہے، پچ کا انداز تبدیل ہو سکتا ہے یا پھر مخالف ٹیم کوئی غلطی کر سکتی ہے۔ آپ اس سے فائدہ اٹھا کر پانسا پلٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ حوصلہ نہ ہار چکے ہوں تو پھر ہی اونچ نیچ سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ زندگی بھر گہری مایوسی میں اور یقین توڑنے والے حالات کے باوجود یہی رویہ اللہ کے فضل سے میں نے اپنائے رکھا۔ یہ تجربات کا ثمر ہے اور ان سعید صحبتوں کا نتیجہ جو اللہ کے کرم سے حاصل ہوئیں۔
میری اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں نے اور بڑی تعداد میں سیاسی تجزیہ نگاروں نے نواز شریف کی بھاری مینڈیٹ کی بنیاد پر پیشن گوئی کر دی تھی کہ اب آنے والے 10 برس تک نواز حکومت کو ہلانا کسی کی بس کی بات نہ ہوگی۔ میری جماعت کو ہر ایک نے فراموش کر دیا۔ نواز شریف 2 تہائی اکثریت کے بعد زام میں اس قدر مبتلا تھے کہ اگلے 20 سال تک حکومت کرنے کی منصوبہ بندی فرما رہے تھے۔ ان کے ایک مفکر نے تو ورژن 2010 کے نام سے ایک حیران کن منصوبہ بھی قوم کے سامنے پیش کر دیا۔ بالکل مختلف زاویہ نظر سے میں سوچ رہا تھا کہ اور اللہ کے کرم سے میرے نقطۂ نظر کو درست ثابت ہونا تھا۔ دائمی رجائیت کے زیر اثر میں مختلف معاملات سے نمٹنے میں جٹ گیا۔ سب سے پہلے میں اسپتال کی طرف متوجہ ہوا۔ لیڈی ڈیانا کے دورے کے بعد ہم نے ایک مہم کا آغاز کیا جس کے تحت ایک کے بعد ایک رائے عامہ ہموار کرنے والی شخصیات، صحافیوں، کالم نگاروں اور اخبارات کے ایڈیٹروں کو ہسپتال کا دورہ کرنے کی دعوت دی جانے لگی۔ 1998 کے آغاز تک ہسپتال کی مالی حالت سدھر گئی۔ 1999 تک ہسپتال کی احتیاط الیکشن سے پہلے والی حالت میں جا پہنچے۔ اسی دوران میری اپنی مالی حالت بھی سنبھلنے لگی۔ میں نے کرکٹ کے حوالے سے لکھنے اور مبصر کے طور پر خدمات انجام دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ نہ صرف میری ذاتی اخراجات بلکہ پارٹی کے مصارف کا بندوبست بھی ہونے لگا۔ 1999 میں بوتھم اور لیم نے اپنی اپیل واپس لے لی چنانچہ اضافی رقوم کی مجھے ضرورت نہ رہی۔ معاملات کو مزید بہتر انداز میں منظم کر کے مجھے اپنے خاندان کی خوشیوں میں شریک ہونے کا زیادہ وقت ملنے لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں آ کر میں نے جو سب سے بڑی قربانی دی وہ یہی تھی کہ جو وقت میں اپنے خاندان کے ساتھ گزارنا چاہتا وہ سیاست کی نظر ہو جاتا۔ اپریل 1999 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے بیٹے قاسم سے نوازا۔ سیاسی میدان میں درپیش مشکلات کم نہ ہوئیں۔ میں نے 1 سال کے اندر اندر پارٹی کے قرضے اتار دیے مگر عطیات میں اضافہ ناممکن ہو گیا۔ پارٹی عہدیداران کے پاس مالی وسائل نہ تھے کہ وہ کل وقتی سیاسی کارکن کے طور پہ کام کرتے۔ پھر ہاری ہوئی جماعت کی مدد کون کرتا ہے؟ ملک کی معاشی حالت بگڑ چکی تھی۔ ہمارے بہت سے عہدیداران اب دیوالیہ تھے۔ باقیوں کو اتنا ہی کمانے کے لیے دگنا کام کرنا پڑتا۔ میرا زیادہ تر وقت پارٹی کے جھگڑے نپٹانے میں صرف ہو جاتا۔ اکثر کسی مخصوص علاقے کے کارکن اپنے عہدیدار کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے کہ وہ پارٹی کو مناسب وقت نہیں دے رہا۔ اگر پارٹی کا ضلعی سربراہ کام نہ کرے تو پورا ضلع عضو معطل بن کر رہ جاتا ہے۔ ہم جاگیرداروں اور پیشہ ورانہ سیاستدانوں کی خلاف جدوجہد میں مصروف تھے۔ ان کے تو آبائی انتخابی حلقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک مستقل تنظیمی ڈھانچہ مسلسل بروئے کار رہتا ہے۔ اتنے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ کل وقتی سیاست کر سکیں۔ جماعت کے لیے قیادت کی تلاش کا درد سر بھی پیش تھا۔ یہ پاکستانی سیاست کا ایک عام مسئلہ ہے۔ اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران میں ہمیشہ اس بات پہ حیران ہوا کرتا کہ آخر پاکستانی ٹیم میں اتنی زیادہ سازشیں کیوں ہوتی رہتی ہیں۔ انگلینڈ میں کئی فرسٹ کلاس ٹیموں کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا جن میں آکسفورڈ، وارسیسٹر اور سوسیکس شامل ہیں۔ میں آسٹریلیا کے شیفیلڈ شیلڈ مقابلوں میں نیو ساؤتھ ویلز کی نمائندگی بھی کرتا رہا۔ اس کے باوجود کہ بعض ٹیموں کی قیادت نااہل کپتانوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی، میں نے کبھی بھی کھلاڑیوں کو کپتان کے خلاف سازش کرتے نہ پایا۔ ادھر پاکستانی ٹیمیں ہمیشہ دھڑے بندی ہوا کرتی ہے۔ شکست کی صورت میں کھلاڑی کپتان کو ناکام بنانے پہ تل جاتے ہیں۔ 1982 میں جب مجھے ٹیم کا کپتان بنایا گیا تو صورتحال ایسی تھی پوری ٹیم نے مسلط سابق کپتان کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔ 1992 میں میری ریٹائرمنٹ کے بعد بار بار کپتان تبدیل ہوئے۔ 1992 سے 2010 کے دوران پاکستان کے قریب 30 کپتان بدلے ہوں گے۔ اسی عرصے میں آسٹریلیا میں صرف 4 کپتان آئے۔ ہسپتال کے لیے عطیات جمع کرنے کی خاطر مجھے بیرونی ملک میں قائم کمیٹیوں کے اندر کشمکش کا سامنا بھی رہا۔ بہت تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ قائدانہ صلاحیتوں کے فقدان کا ایک سبب ہمارا تعلیمی نظام بھی ہے۔ ہمارے سبھی ٹیسٹ کرکٹرز اور سیاسی کارکن سرکاری اسکولوں سے تعلیم یافتہ ہیں۔ انتہائی افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 40 برس کے دوران ہمارا تعلیمی نظام ڈرامائی انداز میں بدترین انحطاط کا شکار ہوا۔ ہمارے اکثر اسکولوں میں طالب علموں کی قائدانہ صلاحیتیں اجاگر کرنے کا کوئی نظام موجود ہی نہیں۔ ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا فن سکھانے والا کوئی نہیں۔ ایچسن کالج کا معاملہ یکسر مختلف ہے۔ یہاں پریفیکٹس، ہیڈ بوائز اور ٹیم کیپٹنز پر مشتمل پورا نظام موجود ہے۔ سب سے بڑھ کر فوجی تربیت کا انتظام تاکہ ہم ایک ٹیم کی صورت میں کام کرنا سیکھ لیں اور ہم میں وہ اوصاف پیدا ہوں۔ ایک لیڈر کو حکم منوانے کے لیے جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے نجی اسکولوں کی اکثریت اور تمام کے تمام سرکاری اسکولوں کے کھیلوں کی سہولتیں موجود نہیں۔ وہاں غیر نصابی سرگرمیوں کا بندوبست بھی نہیں۔ اسکولوں کے طلباء کو یہ سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ اختیار کے ساتھ احساس ذمہ داری بھی لازمی اور بنیادی شرط ہے۔ مزید یہ کہ یہ کوئی اگر اختیار کا غلط استعمال کرے تو اپنے ماتحتوں کی طرف سے ملنے والی عزت سے محروم ہو جایا کرتے ہیں۔ موزوں افراد کی تلاش میں بے تحاشا سفر اور اسے جنم دینے والی بیزاری کے باوجود ملک کے طول و عرض میں گھومتے پھرتے رہنے کے دوران مجھے بہت کچھ جان لینے کا موقع ملا۔ بعض انکشافات حیران کن تھے۔
ان لوگوں نے مجھے خاص طور پہ بے حد متاثر کیا جن کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ محض اپنے جنون کے بل پر پاکستان کے لیے ہر خدمت انجام دینے پہ تلے رہتے ہیں، جتنے بھی سخت ہو، جتنا بھی بس چلے۔ اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ مجھے اپنے لوگوں کو شکوک سے لبریز رویہ لگا۔ بار بار ماضی میں لوگوں کو سبز باغ دکھائے گئے، دھوکہ دیا گیا، چنانچہ وہ ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ عوام اس بات پہ کیسے یقین کرتے ہیں کہ ماضی میں انقلاب کا وعدہ کرنے والے سیاستدانوں سے مختلف ہوں؟ الیکشن میں ناکامی کے بعد 4 سال کے دوران ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ بڑی تعداد میں لوگوں سے ملنا ملانا بذات خود اعلیٰ تربیت کی بہترین اقسام میں سے ایک ہے۔ شاید میں اب اس قابل ہو چکا ہوں کہ لوگوں کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں کسی قدر سرحد کے ساتھ اپنے ملاقاتی کے ذہن میلان کا اندازہ لگانے کے قابل ہوا۔ نواز شریف نے سیاست کو اس قدر گندا کر دیا کہ لوگوں کی اکثریت سیاست کو پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھنے لگی ہے۔ ایسے لوگوں سے بات کرنا میرے لیے سیاست کا سب سے زیادہ تکلیف دہ سبق ہوتا ہے۔ میں نے اپنے اندر وقت ضائع کیے بغیر اہم ترین نقطے پر پہنچنے کی صلاحیت کو بھی جنم دیا۔ سب سے اہم، اولین ترجیح کا ادراک۔ اہم اور معمولی بات میں تمیز کرنے کی صلاحیت نے مجھے اپنا وقت بہتر طور پہ تقسیم کرنے کے قابل بنایا۔ اپنے تباہ کن انتخابی نقصان اور پارٹی کے اندر ابھرنے والے ایک کے بعد ایک بحران سے نمٹنے کے بعد مجھے اپنے لوگوں کی قدر و قیمت کا درست اندازہ ہوا۔ پتہ چلا کہ پارٹی کے کن ارکان پہ انحصار کرنا ہے۔ کرکٹ نے مجھے یہ سکھایا کہ کھلاڑی کی صلاحیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اسے شدید دباؤ میں کھیلنا پڑے۔ میں پیشن گوئی کر چکا تھا کہ نواز شریف زیادہ دیر اقتدار میں نہ رہ پائے گا۔ حکومت کی معاشی بد انتظامی اور ریاستی اداروں کی بڑھتی ہوئی بے توقیری کے باعث شریف مخالفت جذبات میں شدت آنے لگی۔ ستمبر 1999 میں تمام اپوزیشن پارٹیوں نے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے ایک اتحاد قائم کر لیا جس کا ایک نکاتی ایجنڈا نواز شریف سے نجات کی مہم چلانا تھا۔ پارلیمنٹ میں اپنی فیصلہ کن اکثریت کے بل پہ اسی برس نواز شریف نے 15ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کی کوشش کی۔ اگر یہ مان لی جاتی تو وہ امیر المومنین بن جاتا، امرانہ اختیارات اسے بھی مل جاتے اور وہ زیادہ سخت گیری اور منمانی کے ساتھ فیصلے فرمایا کرتا۔ 13ویں ترمیم میں ایک شق شامل تھی کہ پارٹی سربراہ کی حکم عدولی پہ پارلیمنٹ کا ممبر اپنی رکنیت سے محروم ہو جائے گا۔ نواز شریف پہلے ہی مغل بادشاہ کی طرح تھا۔ 15ویں ترمیم کی منظوری کے بعد وزیر اعظم کے بے لگام اختیارات ہر قسم کی روک ٹوک سے ماورا ہو جاتے۔ خطرہ تھا کہ مارچ 2000 میں سینٹ الیکشن کے بعد نواز شریف کو مطلوب اکثریت مل جائے گی اور وہ 15ویں ترمیم کو قانونی شکل دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت نواز شریف اور ان کی پارٹی نے پہلے بھی ایک کارنامہ انجام دیا جو ہماری تاریخ کی سب سے زیادہ ذلت آمیز واقعات میں سے ایک ہے۔ 1997 میں اس کی پارٹی لیڈروں نے اپنے کارکنوں کو ساتھ لے کر سپریم کورٹ پہ ہلہ بول دیا۔ چیف جسٹس نے جرأت سے کام لے کر نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ اب عدالت سے انہیں جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ جی ٹی اے نے ملک کے مختلف شہروں میں جلوس نکالے۔ صاف ظاہر تھا کہ رائے عامہ نواز شریف کے خلاف ہو چکی ہے، گو کہ پاکستان کے عام آدمی کو 15ویں ترمیم سے کوئی سروکار نہ تھا۔ معاشی حالات دگرگوں تھے اور عام لوگ ایک طرف بے روزگاری تو دوسری طرف مہنگائی، خاص طور پہ بجلی، پانی اور گیس کے بلوں میں اضافے کی چکی میں پس رہے تھے۔ عوام کا جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ عاقبت اندیشی کے نتیجے میں کیے جانے والے تباہ کن کارگل آپریشن کے بعد آرمی چیف جنرل مشرف کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ نے نواز شریف کو مزید کمزور کر دیا۔ مئی 1999 میں بھارت کو پتہ چلا کہ پاک فوج اور کشمیری حریت پسند مقبوضہ کشمیر میں کارگل کی چوٹیوں پہ براجمان ہیں۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ واقعہ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہادری واجپئی کی تاریخی دورہ لاہور کے 3 ماہ بعد پیش آیا۔ مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کے بعد جو بنگلہ دیش کے قیام پہ منتج ہوئی پہلی بار تھا کہ قیام امن کے لیے دونوں ملکوں کے سربراہی رسمی طور پہ ایک مشترکہ اعلامیہ پہ دستخط کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ فریقین قیام امن کے پابند تھے۔ نواز شریف کے مطابق پرویز مشرف نے اس سے مشورہ کیا بغیر کارگل اقدام کیا اور اسے دھوکہ دیا۔ دوسری طرف مشرف کا اصرار ہے کہ وزیر اعظم ہر بات سے آگاہ تھے۔ حقیقت جو بھی ہو، اس صورتحال نے نواز شریف کو مشکل میں ڈال دیا۔ بین الاقوامی برادری نے پاکستان کو خوب لتاڑا۔ بھارت نے بھی اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان خطرات سے دوچار ہے، نواز شریف مجبور ہو گیا کہ وہ بل کلنٹن کی منت سماجت کر کے جنگ بند کرائے۔ اس نے پاک فوج کو رکنے کا حکم دیا جس پہ لوگ حیران رہ گئے۔ بتایا یہ گیا تھا کہ کارگل کی چوٹیوں پہ قبضہ حریت پسندوں نے کیا ہے، حکومت پاکستان کو ان پہ کوئی کنٹرول نہیں۔ اس واقعے کے بعد سے نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ نواز شریف کی جگہ اگر کوئی حقیقی لیڈر ہوتا تو وہ آرمی چیف کو گریبان سے پکڑ کر سامنے لاتا، اس کے کورٹ مارشل کا حکم دیتا، سب سے بڑی ہزیمت کا اسے ذمہ دار ٹھہراتا جس کے باعث نہ صرف بڑے پیمانے پہ فوج کا جانی و مالی نقصان ہوا بلکہ دنیا میں ہماری شہرت بھی داغدار ہوئی اور سب سے بڑھ کر تحریک آزادی کشمیر کے مقاصد کو نقصان پہنچا۔
یہ سب کرنے کی بجائے نواز شریف کئی ماہ تک تو خوف کی حالت میں رہا، گو مگو کی کیفیت میں جلتا کرتا اور گراہتا ہوا۔ بالآخر مشرف کو ہٹانے کی کوشش بھی کی تو نہایت بھونڈے انداز میں۔ دورہ شری لنکا سے واپسی پر وزیر اعظم صاحب نے اسے برطرف کیا۔ آن جناب نے وقت حاصل کرنے کے لیے مشرف کے طیارے کو کسی اور سمت موڑنے کی کوشش کی۔ اسی دوران مشرف کے وفادار جرنیلوں نے نواز شریف سے بغاوت کر کے مارشل لا لگا دیا۔ فتح یاب مشرف نے نواز شریف اور اس کی قریبی ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ملک میں پھر سے فوج حکمران ہو گئی۔ نواز شریف جیسے سول آمر کی بجائے اب ایک باوردی حکمران ملک میں مسلط تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جی ڈی اے میں شامل سیاسی رہنماؤں نے جو شدت کے ساتھ فوج سے نواز شریف کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے تھے، فوراً ہی اپنا موقف بدل لیا۔ بعد میں انہی لیڈروں نے مشرف کو ہٹانے کے لیے نواز شریف کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ جب بےنظیر نے یہ دیکھا کہ اسے حکومت میں شامل کرنے کی بجائے فوجی حکومت اس کے خلاف کرپشن کے مقدمات کی پیروی کر رہی ہے تو اس نے بھی نواز شریف سے ہاتھ ملا لیا۔ مجھے قطعاً اندازہ نہ تھا کہ یہ مفاد پرست سیاستدان پاکستانی عوام کی اس قدر توہین کریں گے۔ محض چند ماہ پہلے یہی رہنما عوام کو بتانے میں مصروف تھے کہ نواز شریف جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اب انہوں نے اپنی جمہوریت کی خاطر اسے نواز شریف سے پیما کیا۔ بےنظیر اور نواز شریف 11 برسوں سے ایک دوسرے کی کرپشن کو بے نقاب کرتے آئے تھے۔ نواز حکومت نے پاکستانی ٹیکس و ہندگان کا مال خرچ کر کے اپنی سی پوری کوشش کی کہ بےنظیر کو سزا دلوائی۔ زرداری کو انہوں نے جیل میں رکھا۔ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ مشرف ان دونوں کے خلاف ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے۔ 1988 سے لے کر 1999 تک کی پاکستانی سیاست کا یہی خلاصہ تھا کہ گیلپ سروے کے مطابق ملک کے 70% لوگوں نے بلا شبہ مشرف کی مارشل لا کی حمایت کی۔ نواز شریف پہ مقدمہ چلا۔ دہشت گردی اور اغوا کے الزامات پہ ان صاحب کو سزا سنائی دی گئی۔ نواز شریف نے عمر قید کی سزا پہ مشرف سے سودے بازی کی اور خاندان سمیت 2000 میں سعودی عرب جلا وطن ہو گیا۔ میں نے مشرف کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کے عمل کا خیر مقدم کیا۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ نواز شریف اور بےنظیر اب باری باری اقتدار کے مزے نہ لوٹ سکیں گے۔ پاکستانی عوام پر اب نجات کا کوئی دروازہ کھلے گا۔ شادی کے دن ہی جمائمہ پاکستان کا طرز زندگی اپنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ نہ صرف یہ کہ اس نے اسلام قبول کیا بلکہ اردو بھی سیکھ لی۔ اس نے میری انتخابی مہم میں کئی تقریریں اردو میں کی تھیں۔ ہسپتال کے لیے چندہ اکٹھا کرنے میں بھی اس نے میری مدد کی۔ جن پروگراموں میں وہ شریک ہوتی وہ زیادہ کامیاب ثابت ہوتے۔ اس نے ملبوسات کا کاروبار بھی شروع کیا۔ پاکستانی کڑھائی اور کشیدہ کاری والے ملبوسات وہ مغربی ممالک کو بھیجتی۔ اس سے حاصل ہونے والی تمام رقم ہسپتال کو ملتی۔ اس کاروبار کی وجہ سے سینکڑوں خواتین کو روزگار میسر آیا۔ جب سے اس نے جلزوئی کیمپ میں غیر انسانی حالات میں پناہ گزین افغان مہاجرین کی مدد کا فیصلہ کیا تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اس نے ایک مضمون پڑھا جس میں لکھا تھا کس طرح کچھ افغان بچے ٹھنڈ سے مر گئے۔ وہ ایک ماں تھی، چنانچہ مضمون نے اس کے دل پہ ایسا اثر کیا کہ اس نے خیراتی مہم شروع کر کے کروڑوں روپے جمع کیے۔ اس کیمپ میں خیموں اور طبی سہولتوں کا انتظام اسی روپے سے ہوا۔ دو مختلف ثقافتوں سے تعلق کے باوجود ہم اپنی شادی کو کامیاب بنانے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ دوسری طرف کچھ قوتیں اس ازدواجی زندگی کو تباہ کرنے پہ تلی تھیں۔ ہم پہ یہ بات آشکار ہوئی کہ پاکستان کا سیاسی مافیا کس قدر بدتینیت ہو سکتا ہے۔ دسمبر 1998 میں مجھے شرمندگی سے دوچار کرنے کے لیے نواز شریف حکومت نے جمائمہ پہ نوادرات کی اسمگلنگ کا الزام عائد کر دیا۔ الزام یہ تھا کہ جمائمہ نے جو ٹائلیں اپنی ماں کو تحفے میں بھیجی ہیں وہ قدیم نوادرات میں شمار ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ ٹائلیں ایک عام دکان سے خریدی گئی تھیں۔ تاریخی نوادرات کی برآمد کے حوالے سے ہمارے قوانین بہت ہی سخت ہیں، ظاہر ہے کہ ہونے بھی چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اول ان پر عمل کیا جائے، ثانیاً ان کا غلط استعمال ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مقدمہ درج ہوا تو جمائمہ نے ٹائلوں کا لندن کے 3 عجائب گھروں سے تجزیہ کرایا۔ انہیں عمر کا تعین کرنے والی جانچ سے گزارا گیا۔ تمام نے اس بات کی تصدیق کی کہ ٹائلیں پرانی نہیں، چہ جائکہ نوادرات۔ حکومت جمائمہ کو ملوث کرنے پہ تلی تھی۔ کسی چیز کو قدیم تاریخی حیثیت کا حامل قرار دینے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ، کسٹمز حکام اور ملزم پر مشتمل ایک 9 رکنی کمیٹی کی تشکیل ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بجائے محکمہ آثار قدیمہ کے صرف ایک ملازم نے انہیں نوادرات قرار دینے کا فتویٰ صادر کیا۔ عدالت کو یہ مقدمہ اٹھا کر پھینک دینا چاہیے تھا، لیکن متعلقہ جج کیس مسلسل ملتوی کر کے حکومت کو مزید وقت دیتا رہا۔ اسمگلنگ پاکستان میں ناقابل ضمانت جرم ہے جس میں 7 برس تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک مقدمہ ختم نہیں ہو جاتا جمائمہ انگلینڈ میں ہی قیام کرے۔ یوں ہمارے خاندانی زندگی میں ایک نئی بدمزگی نے جنم لیا۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی حکومت کے اشاروں پہ چلنے والی عدلیہ پہ اعتبار کا خطرہ مول نہ لے سکتا تھا، خاص طور پر جب ایک 2 سالہ اور دوسرا شیر خوار بچہ ہماری ذمہ داری تھا۔ مارشل اللہ کی آمد کے ساتھ ہی جمائمہ کے خلاف مقدمہ ہوا ہو گیا، تاہم 11 ماہ تک اسے ملک سے باہر رہنا پڑا۔ اس بڑی مصیبت سے جان چھوٹنے کے باوجود سیاست ہماری خاندانی زندگی میں مزید انتشار پیدا کرنے والی تھی۔ اگر 1997 کی انتخابات ہماری شادی پہ شاک گزرے
تو 2002 کے الیکشن اس سے بھی زیادہ بھاری ثابت ہوئے۔ 1997 میں کم از کم اتنا تو تھا کہ الیکشن میں جمائمہ شریک حال تھی، جبکہ اس بار وہ دور تھی۔ میری قوت میں اضافے کی بجائے سیاسی مخالفین نے اسے میری کمزوری میں تبدیل کر دیا۔ اس قابل تو وہ تھے نہیں کہ مجھ پہ بددیانتی کا الزام دھر سکتے، لہٰذا انہوں نے جمائمہ کے ذریعے مجھے نشانہ بنایا۔ جمائمہ کے لیے الگ تھلگ رہنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ سیاسی رجحان رکھنے والی خاتون ہے۔ ہماری شادی کے لیے یہ غیر معمولی دھچکا ثابت ہوا۔ دو ثقافتوں کے درمیان شادی کا بندھن تبھی قائم رہ سکتا ہے جب آپ کے مقاصد اور امنگیں ایک ہوں۔ جمائمہ کو منظر سے مگر دور رہنا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی انہوں نے اسے بخشا نہیں۔ اخبارات میں اس کے بارے میں من گھڑت کہانیاں متواتر چھپتی رہیں۔ جمائمہ نے کہیں یہ کہا تھا کہ اس نے ادب بعد از نوآبادیاتی نظام کے موضوع پہ اپنی یونیورسٹی کے مقالے کی تیاری کے دوران سلمان رشدی کی ایک کتاب پڑھی تھی۔ اس پر اخبارات میں یہ بےہودہ من گھڑت داستان چھپائی گئی کہ جمائمہ سلمان رشدی کو اپنا رہنما سمجھتی ہیں۔ اس کی پاکستانی شہریت منسوخ کرنے کے لیے مظاہروں کا اہتمام ہوا۔ ایسا سلوک مضبوط سے مضبوط اعصاب کے مالک کسی شخص کو بھی اذیت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ پھر جمائمہ جیسی خاتون کے لیے جو فطری اعتبار سے حساس اور شرمیلی ہیں، یہ سب کس قدر تکلیف دے رہا ہوگا۔ انتخابی مہم کے لیے میں مسلسل 5 ماہ گھر سے دور رہا۔ یوں ہمارے مسائل گھمبیر ہوتے گئے۔ میں تنہا انتخابی مہم چلا رہا تھا۔ میرے بہترین امیدوار مقابلے کے میدان سے نکال دیے گئے تھے۔ میں اس دوران بہت کم بیوی بچوں سے مل پایا۔ آخر ہماری پارٹی کو صرف ایک نشست ملی میاں والی سے۔ ایسے حالات میں جب آزادیاں سلب ہوں، ساری حکومتی مشینری نہ صرف میرے مخالفین کی مدد بلکہ انہیں متحد اور طاقتور بنا کر بروئے کار لانے پہ مامور ہو، ایک سیٹ حاصل کرنا بھی بہت بڑی کامیابی تھی۔ بہرحال ذاتی طور پہ مجھے اس کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑی۔ جب میں گھر لوٹا تو جمائمہ مکمل طور پہ مایوسی میں ڈوب چکی تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اس نے حوصلہ ہار دیا ہے۔ احساس جرم نے مجھے کچوکے لگانا شروع کیے کہ جمائمہ کو دکھی کرنے کے ذمہ دار میں خود ہوں۔ اس نے جان توڑ کر کوشش کی، لیکن میری سیاسی مصروفیات اور اس کی خلاف مہم جاری کو جھیلنا بہت مشکل تھا۔ میں احساس جرم میں مبتلا تھا۔ عمر میں بڑا ہونے کے ناطے شادی کو کامیابی سے چلانے کی ذمہ داری مجھ پہ تھی۔ شادی کے فوراً بعد جب ہم نے سیاسی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا تو وہ کم عمر تھی۔ وہ اس بات کا کس طرح اندازہ کر سکتی تھی کہ ایک اجنبی دیس میں اس کی زندگی کیسے دشوار ہوگی؟ مجھے تو مگر آمدہ حالات کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے سوچا کہ شاید میں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں تو گزرے ماہوں سال میں جدوجہد کی بٹی سے ہو کر نکلا ہوں، سب سرد و گرم جھیل سکتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنی بیوی کو پاکستانی سیاست کے ہنگامہ خیز اکھاڑے میں ہی دھکیل دیتا۔ خود کو ایک بالکل اجنبی ثقافت میں ڈھالنا بجائے خود ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ لوگوں پہ خاندان، خاص طور پہ بیویوں کے حوالے سے حملے پاکستانی ثقافت میں ناپسندیدہ ہیں۔ ایسی باتیں کم ہی سننے کو ملتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہ دیکھا تھا۔ لوگ اس درجہ گھٹیا پن پہ اتر آئیں گے، ایک غیر ملکی خاتون کو محض اس لیے نشانے پہ رکھ لیں گے کہ اس کا شوہر ایک سیاست دان ہے۔ جمائمہ نے مجھ سے کہا کہ اب وہ انگلینڈ جا کر لندن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں 1 سال تعلیم حاصل کرنے کی آرزو مند ہے۔ اس نے کہا کہ بچوں کو بھی وہ ساتھ لے جانا چاہتی ہیں۔ یہ خبر میرے اعصاب پہ بجلی بن کر گری۔ میں نے اس تجویز کی مخالفت نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ہمیشہ کی طرح مجھے اس بات پر اب بھی یقین تھا کہ شاید حالات بہتری کی جانب لوٹ آئیں۔ امید تھی کہ اگر ملک کے سیاسی حالات بہتر ہو جائیں تو میں اسے منا کر واپس لے آؤں گا۔ شاید وہ خود اس بات کو سمجھ جائے کہ ہم دونوں نے پاکستان میں جس زندگی کا آغاز کیا تھا وہ جاری رکھنے کے قابل ہے۔ میرے دل نے مگر مجھ سے یہ کہا کہ اب یہ اختتام کا آغاز ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ دو ایسے لوگ جو ثقافتی اعتبار سے دو مختلف براعظموں میں بستے ہوں، ان کی شادی آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں نے 1 سال کے دوران محسوس کر لیا کہ لندن میں اپنے خاندانوں اور دوستوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر وہ خوش و خرم زندگی میں مگن ہے۔ طلاق کے مختلف مراحل والے 6 مہینے ملا کر میری زندگی کا سب سے زیادہ کربناک سال بالآخر مکمل ہوا۔ بچوں کی تکلیف کا احساس میری اذیت میں اور اضافہ کر دیتا۔ طلاق کی صورت میں سب سے زیادہ امتحان بچوں کی درپیش ہوتا ہے۔ بڑا ہونے کی بنا پہ سلیمان اس صورتحال کو زیادہ شدت سے محسوس کرتا۔ اسے دیکھ کر میری اذیت کئی گنا بڑھ جاتی۔ مجھے بچے بے انتہا یاد آتے۔ دنیا کی کوئی چیز اس خلا کو پُر نہ کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں باپ ہونے سے بڑی کوئی خوشی نہ دیکھی تھی۔ یہ ایسا تجربہ ہے جس نے اکثر والد اپنی مصروفیات کے باعث محروم رہ جاتے ہیں۔ میری زندگی میرے خاندان اور میرے کام تک محدود تھی۔ اس دوران میں شاید ہی کبھی دوستوں سے ملنے ملانے یا کھانے کی دعوتوں پہ گیا ہوں۔ اب وہ میرے پاس نہیں تھے، میں اکیلا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے محسوس ہوا کہ زندہ رہنے کے لیے خواہش کیسے اور کیوں کر دم توڑ دیا کرتی ہے۔ جب آپ عادی ہوں کہ اکثر صبحوں کو کوئی اپنا آپ کو بیدار کرے تو مسرت سے آپ کا وجود سرشار ہو جاتا ہے۔ آپ ایک نئی امید کے ساتھ ایک نئے دن کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اب اچانک یہ حال کہ میرے لیے بستر سے نکلنا بھی محال ہونے لگا۔
ایک بار پھر میری ایمان نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اس مشکل سے مجھے نکالا۔ ایک مرتبہ طلاق کو جب میں نے ذہنی طور پہ قبول کر لیا تو میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ اپنے سیاسی و فلاحی کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرے اندر جو ایک رضایت پسند ہے، ہمیشہ ہر معاملے کے روشن پہلو پہ نظر رکھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلاق کے معاملے میں باقی لوگوں سے کہیں زیادہ خوش قسمت ہوں۔ ہمارے درمیان کوئی تلخی، کوئی مخاصمت نہ ہوئی، مالی تنازعات قطعاً نہ اٹھے جن کے لیے وکیلوں کی ضرورت پڑتی۔ جمائمہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع فراہم کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ اپنی چھٹیاں پاکستان میں گزارتے ہیں۔ جب وہ یہاں ہوتے ہیں تو میں خود کو ان کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ جب میں انگلینڈ جاتا ہوں تو اپنی سابق خوش دامن لیڈی اینا بیل کے گھر پہ قیام کرتا ہوں۔ آج بھی وہ میرے ساتھ گھر کے فرد جیسا برتاؤ کرتی ہیں۔ ان کے بیٹے بین اور زیک بھائیوں کی طرح مجھ سے پیش آتے ہیں۔ اب میں اپنی تمام تر توجہ اپنے کام پہ مرکوز کر سکتا ہوں۔ جمائمہ کو دکھی رکھنے کا جو بوجھ مجھ پہ تھا وہ ہٹ گیا۔ میرے نزدیک اگر کسی اپنے کو خود سے دور رکھنا برا ہے تو اس کو دکھی دیکھنا اس سے بھی بدتر۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ قرآن کی ان آیات سے میں اپنی ہمت بندھاتا کہ جب اللہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں کرتا تو فقط وہی جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سب کچھ دوبارہ دہرائے جانے پر کیا میں مختلف انداز میں عمل کر سکتا ہوں۔ کون جانے زندگی اسرار سے بھری ہے، ہم ہر چیز کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جب میں شادی شدہ نہ تھا تو میرے دوست مجھے رشک سے دیکھا کرتے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی خوشی اور سب سے زیادہ اطمینان شادی کے بعد آیا۔ میں ہمیشہ سے خطرات مول لیتا آیا ہوں، اس لیے کامیابیوں کے ساتھ ناکامیوں کے لیے بھی ذہنی طور پہ پوری طرح تیار رہتا ہوں۔ میں ماضی میں جھانک کر دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ان حالات میں کیا ممکن تھا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کسی بھی قیمت پہ اپنی شادی کو بچا لینا چاہیے تھا۔ اب مگر کوئی پچھتاوا نہیں۔ اگر کوئی بات مجھے جمائمہ سے شادی کرنے سے روک سکتی تو وہ یہی تھی کہ وہ کم سن اور نا تجربہ کار ہے۔ اتنی بڑی آزمائش میں اسے ڈالنا نہیں چاہیے۔ مجھے یہ بات بہت تکلیف دیتی ہے کہ اسے تمام ناگوار احساسات سے گزارنا پڑا جو طلاق سے جنم لیتے ہیں۔ بہرحال ان سب دکھوں کے بدلے وہ دو خوبصورت بیٹوں کی ماں اور پاکستان کی صورت میں وہ دوسرے وطن کی مالک ہے جہاں اسے پسند کیا جاتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کے ساتھ اس کی وابستگی قائم ہے۔ سیلاب ہو یا زلزلہ، ملک پہ جب بھی آزمائش آئے وہ سب سے پہلے مدد کے لیے موجود ہوتی ہے۔ پوچھنے والے سوال کرتے ہیں کہ اپنی شادی بچانے کے لیے میں لندن منتقل کیوں نہ ہو گیا؟ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ برطانیہ میں بس جاؤں، کرکٹ اور صحافت کی زندگی بسر کروں۔ میرے لیے یہ ایک بے مقصد حیات ہوتی۔ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ زندگی کسی مقصد اور جنون کے بغیر بسر کی جا سکتی ہے۔ ایک وقت تھا جب مقصد کرکٹ تھا، پھر شوکت خانم اسپتال اور نمل یونیورسٹی، جو اگر پروردگار کو منظور ہوا تو ایک دن عظیم الشان شہر علم کی بنیاد بن جائے گی۔ اب سیاسی جدوجہد میری زندگی کا مرکز محور بن گئی۔ جمائمہ کو یہ بات معلوم تھی۔ اس نے ہمہ وقت گھر کے ساتھ چمٹے رہنے والے کسی شخص سے شادی نہ کی تھی۔ میری شخصیت کا تحرک بھی ان اوصاف میں شامل تھا جس نے اس سے شادی پہ آمادہ کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس تحرک کو میں کھو دیتا تو خود اس کی نظروں سے بھی گر جاتا۔ حالات کتنی خراب اور منزل کی راہ میں کتنی ہی دشواریاں حائل ہوں، فیصلے کرنا ہی پڑتے ہیں۔ پھر کیوں نہ حوصلہ مندی اور مثبت انداز فکر کے ساتھ کیے جائیں۔ یہی سچی زندگی ہے اور اسی میں آدمی کی ابدی مسرت کا راز پوشیدہ ہے۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔